ایک تو تہذیب ہے، یہ چکر دینا دین میں کوئی ارادتاً چکر دیتا نہیں ہے. اگر وہ غلط ہے تو انہیں چکر آیا ہوا ہے، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں چکر آیا ہوا ہے. کوئی دین میں کسی کو چکر دیتا نہیں، مرنے کا تو سب کو پتہ نا مرنا ہے. دین میں کوئی چکر دیتا نہیں ہے. کسی کو آ جائے یہ الگ بات ہے. ہاں اگر انہیں چکر آیا ہوا ہے تو ہم ان کے چکر اتاریں گے. یہ جو بات کرنا کہ یہ ہمیں چکر دیتے ہیں، یہ بات محفل کے اصولوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کسی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. جواب دعویٰ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند. ہمارا دعویٰ ہے کہ نماز جنازہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جس طریقہ سے اہل حدیث غیر مقلدین پڑھتے ہیں، مثلا تعوذ و تسمیہ فاتحہ سورت بالجہر، سندن کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ مناظرہ اس موضوع پہ طے پایا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. اس سے متعلق ہمارا دعویٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعویٰ علماء اہل حدیث. نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے ثابت ہے اور رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. جی یہ ہمارا دعویٰ ہے. جی اس کو پڑھو. اب آگے چل کر میں انشاءاللہ اسی اپنے موقف کو ثابت کروں گا اور اپنے مد مقابل اپنے فاضل بھائی سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اس کے برعکس جو ان کا دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نماز جنازہ نہیں ہوتا یا سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھنی چاہیے، جو بھی موقف ہے وہ اپنا واضح کریں گے، وہ بھی اسی سے متعلقہ بات چیت کریں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی غیر تہذیب یافتہ لفظ یا غیر اخلاقی لفظ میری طرف سے پہلے انشاءاللہ نہیں نکلے گا. اس لیے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں. ہم نے ایک دین کے مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، دین کے ایک مسئلے کو سمجھنا ہے. جیسا کہ میں نے اللہ کے قرآن سے سورہ النساء سے آیت پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. اب اپنی بات کو، اپنے جھگڑے کو، اس معاملے کو لوٹانا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اب فیصلہ کون کرے گا جب مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ایمان والوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، تو فیصلہ ہوگا اللہ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو آج سمجھیں گے. میں اپنے اس دعوے کو کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا ثابت ہے، اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کے بارے بھی یہ فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کائنات کے لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ جیسے بن جاؤ، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ نظریہ، وہ ایمان اختیار کر لو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت یافتہ بننے کے لیے اور ہدایت والا گروہ ہونے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے راستے پر ہونا ضروری ہے. تو ہم اس بات کو انشاءاللہ اپنے مناظرے میں ثابت کریں گے. چلو کنی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعد رسالۃ نبینا بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سہے لاکھوں ستم ہم نے نہ کی آہو فغاں اب تک سہے لاکھوں ستم ہم نے نہ کی آہو فغاں اب تک زباں رکھتے ہوئے بھی ہم رہے ہیں بے زباں اب تک میرے لائق صد تکریم حضرات علماء کرام اور اس مجلس مناظرہ کے اندر تشریف لانے والے میرے انتہائی معزز محترم بزرگوں دوستوں سامعین اعظام اور ناظرین کرام جو یہ سی ڈی ویڈیو دیکھیں گے، آج ہمارا اس جگہ مل بیٹھنا یہ ایک علاقائی جھگڑے اور نزاع کی وجہ سے ہے کہ چند دن پہلے ایک مرگ ہوئی، اس کے جنازے کے لیے مولانا کو مولوی اکرام صاحب کو مدعو کیا گیا۔ انہوں نے ایک بات کی، عوام کے اندر کے اشتعال اور اختلاف اٹھا، جس کی وجہ سے یہ آج کی محفل لگانے کی زحمت اور ضرورت پیش آئی۔ تو آج کا جو ہمارا باقاعدہ طور پر مناظرہ کا ابتدا اور آغاز ہوگا وہ تو دلائل ہی سے ہوگا۔ ہمارے بھائی جناب محترم مولوی ماسٹر محمد اکرام صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، لیکن دعوے کی تنقیحات وہ ضروری ہیں، اس لیے کہ دعوے کے اندر یہ بات کی پیش کی گئی کہ ہم نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت کریں گے۔ میں نے پہلے بھی منصف بھائی صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ جب تک تنقیح نہ ہو اس وقت تک دال دلیے کا پتہ نہیں چلے گا، خواہ مخواہ پانی کے اندر مدھانی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے عرض یہ کی تھی کہ ادھر جو باتیں پہلے علاقے کے اندر ہوئی ہیں کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر فاتحہ نماز نہیں ہوتی، چونکہ نماز جنازہ بھی نماز ہے، اس کا حکم ابھی تک دعوے کے اندر موجود نہیں ہے کہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1 حکم لکھوانا، نمبر 2 فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ فاتحہ کو بآواز بلند پڑھا جائے گا یا ایسا۔ ہمارے علاقے کے اندر 4 شعبان المعظم کو میرے علاقے چک بھیلا کے اندر ضلع پاک پتن کا جو ایک شرقی علاقہ ہے، وہاں پر جنازہ ہوا۔ وہاں پر مولوی صاحب نے تعوذ تسمیہ 38 ایس پی سے مولوی گیا، تعوذ تسمیہ فاتحہ سورت آگے ساتھ بآواز بلند پڑھی، اور اس نے دلائل کے ساتھ کہا الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں اور یہ سنت کے مطابق نماز جنازہ آج پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ اور گزارش کروں گا کہ اس کی ذرا تنقیحات ہوں، بآواز بلند پڑھی جائے۔ یہ بات آج اس طرح انشاءاللہ اختلاف کے اندر اور جس سے یہ چکر دیتے ہیں، ہم آج ان کے چکر کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دلائل کی روشنی میں توڑیں گے۔ اس لیے تنقیحات میں منصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی تنقید ضروری ہے کہ فاتحہ یا اس کے ساتھ سورت، اس لیے کہ عمل کچھ کریں ہمیں کچھ دکھائیں، یہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ 4 شعبان کو جنازہ ہوا، اس کے اندر فاتحہ سے پہلے تعوذ بھی زور آواز سے پڑھی گئی، بسم اللہ بھی زور آواز سے پڑھی گئی، فاتحہ اور سورت بھی زور آواز سے پڑھی گئی۔ ادھر ایسا فقط فاتحہ کیوں پڑھی گئی؟ اس کی وجوہات ساری کی ساری جب تک تنقید نہیں ہوگی ہم مناظرہ دلائل کے روشنی میں شروع نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میں نے اعتراض کیا ہے، جو میں نے اپنی ایک گزارشات پیش کی ہیں، اس کی ضرورت تنقید کریں۔ السلام علیکم۔
पढ़ के सुनाएं आप। جی اب اس کے بعد ہمارا جواب دعویٰ سنیے. جواب دعویٰ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند. ہمارا دعویٰ ہے کہ نماز جنازہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جس طریقہ سے اہل حدیث غیر مقلدین پڑھتے ہیں، مثلا تعوذ و تسمیہ فاتحہ سورت بالجہر، سندن کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں، سندن کسی ایک حدیث سے بھی ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں. لہذا فریق مخالف اہل حدیث اپنے دو اصول کی روشنی میں اپنے عمل کو ثابت کرے گا. چونکہ بات انہی کی طرف سے تھی مسنون نماز جنازہ کی، اس لیے آج ثابت انہوں نے کرنا ہے، ہم نے آگے اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ہم منکر ہیں، ہمارے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، دلائل ان کے ذمہ ہے، ہم نے دلائل کا توڑ کرنا ہے. السلام. جواب دعویٰ پڑھا، کوئی مکس نہیں کی، کوئی مکسنگ نہیں کی یار، کوئی مکسنگ نہیں کی حضرت. جی یہ دوبارہ سنیں. نماز جنازہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طریقہ سے اہل حدیث پڑھتے ہیں، مثلا تعوذ و تسمیہ فاتحہ سورت بالجہر، سندن کسی ایک صحیح حدیث سے ثابت نہیں. لہذا فریق مخالف اہل حدیث اپنے دو اصول کی روشنی میں اپنے عمل کو ثابت کریں گے. یہ مجھے دے دیں، ایک منٹ. اب اس سارے جمیلے میں ایک بات تو ابھی تو یہ ہے، ایک ہی بات سب سے پہلے تو یہی طے کرنے والی ہے کہ ان کا موقف ہے کہ نبی کریم سے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. ایک دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ انہوں نے پڑھی، نہ پڑھنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. یہی دعویٰ ہے نا آپ کا. اب بآواز بلند یا بآواز سلو یہ ان کا نہ آج دعویٰ ہے، نہ انہوں نے ہمیں کہا ہے. نہیں بات سنیں، 4 شعبان کو بھیلے میں کیا ہوا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب ثابت کریں کہ نبی کریم نے جنازے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. یہ ثابت کریں گے پڑھی ہے. آپ یہ ثابت کریں گے کہ کسی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی. یہ آواز بلند والا سلو والا نہیں بھائی نہیں. ہمیں بھیلے میں کیا ہوتا ہے، بکھے میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. میں نے سہیوال میں الحدیث کے 4 جنازے پڑھے ہیں، سہیوال شہر میں 4 میں بآواز بلند پڑھا انہوں نے. ہمارا نہیں بات سنیں، ہم نہیں چکر بات سنیں یہ نہیں. دو باتیں میرا بھائی مقصود دو باتیں ہیں نا. ایک تو تہذیب ہے، یہ چکر دینا دین میں کوئی ارادتاً چکر دیتا نہیں ہے. اگر وہ غلط ہیں تو انہیں چکر آیا ہوا ہے، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں چکر آیا ہوا ہے. کوئی دین میں کسی کو چکر دیتا نہیں. مرنے کا تو سب کو پتہ نا، مرنا ہے. دین میں کوئی چکر دیتا نہیں ہے. کسی کو آ جائے یہ الگ بات ہے. ہاں اگر انہیں چکر آیا ہوا ہے تو ہم ان کے چکر اتاریں گے. یہ جو بات کرنا کہ یہ ہمیں چکر دیتے ہیں، یہ بات محفل کے اصولوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کسی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی. انہوں نے نہ پڑھا ہے. ان کی ذات پہ ہمارا یہ سوال نہیں بنتا. جس نے پڑھا تھا آپ بھیلے میں اس کے ساتھ مناظرہ کریں، وہ ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین. اما بعد، ٹائم دیکھ لیں. اما بعد، میں نے ٹائم شروع میں اس لیے طے کروایا تھا، صحیح رکھے نو. شروع میں ٹائم اس لیے طے کروایا تھا تاکہ جھگڑا پیدا نہ ہو. انشاءاللہ وقت گزرتا جائے گا، عوام دیکھتے جائیں گے. میرے مد مقابل میرے بھائی ہیں، بڑے احترام کے ساتھ یہ بات کہنے کی جرات کروں گا کہ مناظرہ کرنے کا پروگرام بالکل نہیں رکھتے. انشاءاللہ آگے آپ دیکھتے جائیں گے. اور میں نے اپنا جو دعویٰ پیش کیا ہے سارے حضرات جانتے ہیں. میرا دعویٰ واضح ہے. میں نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے. اس کو ثابت کروں گا. یہ مناظرہ کریں نہ کریں، یہ باضابطہ طور پر مناظرے کی طرف آئیں یا نہ آئیں، میں انشاءاللہ اپنے موقف کو آج ثابت کر کے اٹھوں گا. رہ گیا میرے بھائیوں کا پروگرام. ان کا موقف تو میرے مقابلے میں یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے.
صحابہ کرام سے جنازے کے اندر فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. یہ واضح موقف ہے, اس کو اختیار کریں اور اس پر دلائل دیں. لیکن حضرت صاحب اب ایک اور تنقید کی طرف چل پڑے ہیں, تعوض کی طرف چل پڑے ہیں. وہ بیلے میں کیا ہوا ہے جناب, ملک میں جو بھی ہوتا ہے, ہمارا آج کا موضوع, اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا آج کا موضوع جنازے کے تمام مسائل نہیں, ہمارا آج کا موضوع صرف اور صرف جنازے کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں حالانکہ جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن میں بھائی کی فہم میں, علم میں بات ڈالنے کے لیے عرض کر دوں کہ نماز جنازہ کو بآواز بلند پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, مگر یہ ہمارا موضوع نہیں. نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ پڑھنا ثابت ہے. یہ دونوں اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. ان پر اگر مناظرہ کرنے کا شوق ہو تو اس کے بعد ٹائم طے کر لینا. آج ہمارا مناظرہ اس موضوع پہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے. حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہم یہ کہیں گے, وہ کہیں گے. انہوں نے اپنا دعویٰ واضح طور پہ بیان نہیں کیا جس کو عوام سمجھ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت تو فاتحہ پڑھنے کے ہی منکر ہیں. فاتحہ پڑھنا, آپ میری بات میں گفتگو نہیں کریں گے, فاتحہ پڑھنے کے ہی سرے سے منکر ہیں. فاتحہ نماز جنازہ میں سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. آئیے یہ صحیح بخاری, اس کو میں پڑھ رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے ہیں. سنیے, غور کیجئے. میں انشاءاللہ مناظرہ کرنے آیا ہوں, کر کے جاؤں گا. میرے 10 منٹ ٹائم ہے. جی ان کے دعوے کو صحیح سمجھے تو اپنے دلائل دے رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم سے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. وہ صرف یہی ثابت کریں گے کہ نبی کریم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. ہم بات سنو, اور میں اپنے 10 منٹ کے اندر حدیثیں پیش کروں گا, تم اپنے 10 منٹ کے اندر جو مرضی کرتے رہنا, ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بخاری نماز جنازہ کے لیے, نماز جنازہ کے لیے آپ نے تو بلایا نہیں. جو میزبان ہے وہ ہم سے بہت بات کر سکتے ہیں. نماز جنازہ کے لیے, نماز جنازہ میں ہم حلفن کہتے ہیں. کوئی ایک اہل حدیث بھی, ایک منٹ میرا ٹھیک ہے, ٹائم بند ہو گیا. گھڑی بند ہو گئی ہے, گھڑی بند ہو گئی. یہ جو پہلے سوچو مربع یہ ختم ہوگا. میرا بھائی بات سنو, میرا بھائی میرے ایک نہیں مجھ سوال میں کر سکتا ہوں. آپ کو ابھی یہ اختیار نہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں کر سکتا بھائی بات سنو. میں نے وہ جنازہ پڑھا تھا, اس میں جو سنو تو بھائی, جس پہ یہ اختلاف شروع ہوا ہے, جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس علاقے میں ایک تشدد کی لہر دوڑی, اشتعال پھیلا, ٹھیک ہے, نہیں پھیلا, کون کہتا نہیں پھیلا, پھیلا, اشتعال پھیلا. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا, انہوں نے آہستہ آواز سے الحمد پڑھا اور یہ حدیث سے کہا کہ میرے پاس بخاری کے دلائل ہیں کہ نبی کریم سے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے. ایک منٹ بھائی, ہم اس بات کا جواب تو قاری صاحب سے مانگیں گے, گریبان تک جائیں گے کہ جب آپ نے ہمارے عقیدے کو بقول آپ کے ٹھیس پہنچائی ہے. میں نہیں پڑھتا, بھی نہیں پڑھتا. اس کے بعد میں نے 20 جنازے پڑھے, اس کے بعد بھی نہیں پڑھی. تو یا تو ثابت کرو یا ہمیں کہہ کے جو بھائی میں نے غلطی کی ہے, آئندہ سے نہ پڑھا کرو. بات اتنی ہے. کسی پاکستان سارے میں 30 طرح کا جنازہ ہو رہا ہے, ہم سب کے ذمہ دار نہیں ہیں. جو ہمارے جنازے پہ اختلاف ہوا ہے, ہمیں اس کی اصلاح چاہیے, اس کی کریکشن چاہیے. انہوں نے اپنے دعوے میں یہ لکھا ہے, فاتحہ پڑھی ہے نا, ایسا پڑھی ہے نا, فاتحہ ایسا بخاری شریف سے یہ ثابت کر دیں گے. نہ کر سکے تو یہ ہم طے کریں گے. ایک منٹ قاری صاحب, ایسے نہیں. نمبر دو میں ادھر پوائنٹ دے رہا ہوں. آئندہ ان کے ٹائم میں وہ بولے, ان کے ٹائم میں یہ بولے, تو میں اس کو نیگیٹو مارک کروں گا. آپ کی بات آپ سوال مجھے, میرا بھائی مقصود بات سنیں, بھائی مقصود بات سنیں. یہ اپنے دلائل دے رہے ہیں نا, آپ سنیں تو صحیح.
ہاتھ نہیں کرنا چاہتے. میں بھائی صاحب ٹائم طے کرو. ایک منٹ قاری صاحب میں بھی بول رہا ہوں. مولوی صاحب خدا ایک منٹ. مولوی صاحب بھائی بات تو سنو. چل صاحب ایک منٹ. شفیق صاحب اچھا گل سنو یار. بھائی جان ایک منٹ قاری صاحب چپ کرے. پابند نہیں کرو. قاری صاحب میرے بھائی مقصود گل سنو. وہ آپ دے 10 منٹ کی حدیث بولن, قرآن بولن, پنجابی بولن, اردو بولن, ڈائجسٹ پڑھی جان. جب بھائی بات تو سنو تو صحیح. سنو تو صحیح. نہیں اپنے مسئلہ پہلے بیان کرنا چاہیے. یہ ہم کریں گے. بات سنیں جی. 2 سوال ہیں. اپنا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ایک منٹ اپنا ٹائم شروع کرنے سے پہلے قاری صاحب 2 سوالوں کے جواب دیں گے اپنے عقیدے کی روشنی میں کہ جنازہ میں فاتحہ آہستہ پڑھنی چاہیے یا بلند پڑھنی چاہیے. اگر اہل حدیث 2 قسم کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کو آپس میں اتفاق رائے سے کسی ایک طریقے پہ چلنا چاہیے. ان کی مرضی ہے وہ نہ چلیں تو چلنا ایک پہ چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہے فاتحہ. ہاں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے یا نبی کریم نے خود پڑھی ہے, ہمیں حکم نہیں دیا. یہ سوال میری طرف کر دیں. دوسرے سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھا ہوا ہے سنت واجب ہے, یہ لکھا ہے فاتحہ کا حکم, اور یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور یہ کیا مولانا لکھا ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دونوں سوالوں کے جواب دوں گا اور ایک سوال پر ایک سوال کروں گا. یہ میرا حق ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے کتاب و سنت سے نماز جنازہ کا باواز بلند پڑھنا بھی ثابت ہے اور آہستہ پڑھنا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ. اب اس کے ضمن میں مولانا صاحب مجھے یہ جواب دیں گے کہ فاتحہ کا نہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے جنازے کے اندر. اس کا جواب مولانا صاحب دے دیں گے. دوسرا بات, انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ فاتحہ کا حکم کیا ہے جناب. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں, ماننے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے. ماننے والے وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ رسول کی بات آتی ہے اسے مان جاتے ہیں. میرے سامنے صحابہ کے وہ دلائل موجود ہیں. پیغمبر علیہ السلام ابو داود کے اندر حدیث ہے, میرے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں, حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا تو صحابہ نے بھی اتار دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا میرے جوتے کے ساتھ تو گندگی لگی ہوئی تھی, تم نے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اتار دیا, ہماری کیا مجال تھی کہ ہم نہ اتارتے. ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ رسول سے بات ثابت ہو جائے پھر اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے. اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, این حالت نماز میں اللہ قرآن اتارتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. میرے پیغمبر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. نبی پھرتے ہیں, صحابہ پیچھے پھر جاتے ہیں. یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں رکتے کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا اللہ کے رسول یہ نماز اسی طرح پڑھ رہے ہیں. بعد میں پوچھ لیں گے, اللہ کے رسول سے پوچھ کے مانیں گے. بھائی ہم تو فرض ہے یا واجب ہے یا سنت. ہم تو ایسے لوگ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات اللہ سے, اللہ کے رسول سے, قرآن سے, صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے مسلمان کو اسے مان لینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص ضد کرے تو ضدی کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ جو کہتا ہے فاتحہ پڑھنے کا حکم دکھاؤ, میں اس پر یہ سوال اس کی ضد کی وجہ سے کرتا ہوں کہ فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم تم دکھا دو, فاتحہ پڑھنے کا حکم ہم دکھا دیں گے. تم یہ حکم دکھاؤ فاتحہ نہ پڑھنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے, تم یہ حکم دکھاؤ وہ میں دکھا دوں گا. چلو ماشاءاللہ جی. قاری صاحب نے 2 سوالوں کے جواب دیتے نے, کوئی مننے یا نہ مننے جواب دیتے نے.
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਚਾਬੀ ਤੇ ਪਠਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مد مخالف مناظر صاحب نے میرے 2 سوالوں کی جواب دی کی کوشش کی، لیکن چونچوں کا مربع یا کھچڑی بنا کے ایسی پیش کی کہ جو حضرت کو خود بھی سمجھ نہیں آئی۔ اب مثلا سمجھو، کہتا ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں، اور آگے جس نے عمل کرنا ہو وہ آگے حکم تلاش کرتا پھرے، کیا ہے کیسا ہے یہ نہیں کرتا، مان جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جس کو اس نے دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ پیغمبر نماز میں ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اے محبوب فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے رخ بدلا ہے، صحابہ پیچھے بدلے ہیں، کیا نماز قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرض ہونا کتابوں میں نہیں ہے؟ یہ ذرا اس کی وضاحت مجھے کر دیں مجھے۔ اوے فرض، اوے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض لکھا ہے کتابوں کے اندر، تو کہتا ہے حکم نہیں ہے ماننے والے۔ اوے ہر چیز کا حکم ہوتا ہے، میں نے آپ کو پھرنے نہیں دینا ادھر ادھر کی۔ آج پتہ ہے آپ کا پیچا کس کے ساتھ ہے؟ انشاءاللہ العزیز نسلیں بھی یاد کریں گی، انشاءاللہ نسلیں بھی یاد کریں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ علماء دیوبند کا روحانی فرزند آج انشاءاللہ دلائل کے ساتھ بات کرے گا۔ نمبر 2، یہ بات کہتا ہے تم ثابت کرو۔ دوسری بات جس کو منصف صاحب نے بھی اس کو بےہودہ یا فضول کہہ کے رد کیا، اور اس کو پٹھان کی چابی ایک لطیفے زبردست مزیدار کی طرف اشارہ کیا جو میں جانتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھو اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتحہ نہ پڑھنا تم ثابت کر دو۔ واہ بھی جو کام کرتا ہے تو دلیل اسی کے ذمہ ہوتی ہے؟ نہیں، چینی مثلا ایک آدمی ہے، ایک سمجھ آ گئی نا؟ جزاکم اللہ، تو دلیل انہی کے ذمہ ہوگی، دلیل جزاکم اللہ۔ بھائی جان بس ٹھیک بھائی، قاری صاحب میں بتا تو ایک قاری صاحب جو شیخ بات بڑی سمجھ آ گئی ہے، میں سمجھا ہوں، میں کبھی اپنی ماں کو نہیں کہوں گا میرا ناشتہ بناؤ، وہ ہر روز بناتی ہے۔ جس دن میری طبیعت خراب ہوگی میں ماں کو کہوں گا آج نہ بناؤ۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم نے جنازہ میں فاتحہ پڑھی بآواز بلند یا سلو کا آج موضوع ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ثابت کر دیں گے، ہاں بھائی بات سنو، اگر نبی کریم نے ایک عمل کیا ہے تو آپ اہل سنت ہیں، اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم پہ فرض ہے، عمل سنت ہے نا۔ نبی کریم نے جنازے میں فاتحہ پڑھی ہے، اگر نبی کریم نے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی ہے تو بطور اہل سنت ہم پہ تو فرض ہو گئی ہے، ہم تو اہل سنت ہے نا، جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے تو کرنا ہے۔ یہ ذرا قاری صاحب بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے، قاری صاحب قرآن اور حدیث ان 2 چیزوں میں سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم نے کبھی نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب نے مجھ پہ سوال یہ کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ جو کام کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ جو کام کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، لہذا میری دلیل سن لیں۔ یہ صحیح بخاری اور کتاب، اور میری بات میں بولنا مولوی صاحب، میری بات میں بولنا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو علماء دیوبند کہتے ہیں اصل کتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ اگر علماء دیوبند نہیں مانتے تو یہ حضرت مجھے بعد میں کہہ دیں گے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ، باب جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھنے کا، یہ امام بخاری باب باندھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حسن رحمہ اللہ کا اثر لائے ہیں کہ وہ
بفاتحة الكتاب وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، وہ بچے پر نماز جنازہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں، قال صلیت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة۔ حکم حدیث سے سن لو، اگر حکم ہی مولانا صاحب نے پوچھنا ہے، حکم بھی بیان کر دیتا ہوں، حدیث سے ہم تو حدیث کے پابند ہیں۔ اور عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا، انہوں نے سورہ فاتحہ جنازے کے اندر پڑھی اور کہا وقال لتعلموا انها سنة، لوگوں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ وقال لتعلموا انها سنة، یہ سنت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو علماء دیوبند، یہ تو ضد کر رہے ہیں بیچارے میرے سامنے بیٹھ کے، علماء دیوبند اس کو تسلیم کر چکے، علماء احناف اس کو تسلیم کر چکے۔ صلاۃ الرسول درانہ، یہ ہے صلاۃ الرسول مولانا فضل الرحمان دھرم کوٹی دیوبندی کی کتاب، اس میں یہ کتاب علماء اہل حدیث کے جواب میں لکھی، علماء اہل حدیث کی ایک کتاب کے جواب میں، اس میں لکھا ہے اگر فاتحہ بطور دعا پڑھ دی جائے تو جائز ہے۔ 572 صفحہ نمبر، صلاۃ الرسول مولانا فضل الرحمان دھرم کوٹی دیوبندی لکھتا ہے بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے تو یہ جائز ہے۔ اور یہ ہیں مولانا صوفی عبد الحمید سباتی، نصرت العلوم دارالعلوم نصرت العلوم گجرانوالہ کے محتمم، انہوں نے نماز کی کتاب لکھی نماز مسنون، اپنے حنفی مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کیا لکھتے ہیں سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ وہ فاتحہ کو صرف ثنا کے طور پہ پڑھتے تھے، ثنا کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور سنیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ کتاب نصرت العلوم گجرانوالہ کے محتمم مولانا صوفی عبد الحمید سباتی صاحب کی صفحہ نمبر 737 کیا لکھتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں، علماء احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں، غور کرنا، علماء احناف بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی وصیت میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اگر فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ کہتے ہیں دیوبندی علماء احناف بھی اس کو مانتے ہیں۔ ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اپنی وصیت میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، فتاوی عالمگیری کے اندر ہے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور یہ مولانا صاحب کہتے ہیں پڑھ لی جائے تو حرج نہیں۔ مولانا آج انکار میرے سامنے بیٹھ کے کر رہے ہو صرف ضد کی وجہ سے، حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، حق کے مقابلے میں ضد نہیں چلتی۔ اب آگے یہ ابن ماجہ ہے، یہ میں نے اس لیے دلیل پیش کی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ حق وہ جو سر چڑھ کے بولے، آپ کے علماء جس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی، میں آپ کو کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے بھی بنواؤں گا، تمہارے علماء سے بھی بنواؤں گا انشاءاللہ۔ تم نہ قرآن اور حدیث سے اس کا انکار ثابت کرو گے اور نہ انشاءاللہ فقہ حنفی سے اس کا انکار ثابت کرو گے۔ اور جناب پھر تم کون ہو حضرت؟ اگر حنفی کو بھی نہیں مانتے تو پھر جانا کہاں ہے؟ یہ ابن ماجہ ہے میرے پاس، اس میں امام ابن ماجہ باب باندھتے ہیں، باب ماجہ فی القراءۃ علی الجنازہ، باب جنازے کی نماز میں قراءت کرنے کا۔ اس میں حدیث لاتے ہیں ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ آگے سنیے ام شریک الانصاریت قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم سن لو مولانا، نہ ماننا ہو تو پھر کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا، ان نقرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، ام شریک انصاریہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے حکم دیا۔ اب مسلمان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کا حکم تلاش کرو جناب، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تب پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول نے حکم بھی دے دیا، صحابہ نے پڑھ بھی لیا، حنفی علماء نے تسلیم بھی کر لیا، پھر آپ کہاں جانا چاہتے ہیں مولانا؟ جواب دیں مجھے۔ چلو 6 منٹ ہو گئے، 5 منٹ کے نہیں نہیں ٹائم ہے ایک منٹ بھائی قاری صاحب نے وہ جو صحیح بخاری پڑھی ہے، جس میں سے وہ انہوں نے پڑھا ہے وہ صحیح بخاری ہی ہے یا یہ مجھے نہیں، میرے ایک منٹ نہیں میں اور لیے پوچھ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں پوچھ رہا، اور لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے صحیح بخاری یا کسی اور کی لکھی ہو، آپ کے پاس کسی اور کی لکھی ہوئی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کی بات بھی سمجھ گیا، آپ کا ہر اعتبار سے سمجھ گیا، جزاک اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے فاضل مناظر صاحب نے اپنی گفتگو کو بآواز بلند بڑی مزین کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے انہی 2 سوالوں کو دھونے کے لیے، لیکن انشاءاللہ وہ دھلیں گے نہیں، آخر اور ہر ٹرم تک ان کے گلے کے اندر لٹکے رہیں گے ہار بن کر، اس سے میں ان کو 1 انچ ادھر ادھر نہیں پھرنے دوں گا، نہیں جانے دوں گا۔ نمبر 1، میں اسی حدیث سے صحیح بخاری کی تنقیحات تو میں انشاءاللہ عزیز بعد میں کرتا ہوں، کہ آج ان سے حکم لینا ہے، یہ ادھر کہہ کے گئے اسی علاقے کے اندر، دیکھو جس جگہ پہ پھوڑا ہو علاج اسی جگہ کا کروایا جاتا ہے، جس انسان کو مرض و ٹیکا اسی کو لگتا ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر یہ کتنے لوگ گواہ ہیں، یہ انہوں نے الگ کچہری اور مجمع لگایا، اور فاتحہ کے بارے کے اندر جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں۔ آج یہ سنت کی باتیں کرتا ہے، اور اگر سنت پڑھنا ہے تو سنت نہ پڑھنا بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سنت اگر پڑھنا ہے نہ پڑھنا بھی ہے۔ ہماری بات آج سنت کے نہیں، بات ادھر کچھ کی، ادھر مولوی صاحب اس کا انکار کرتے ہو، کس وجہ سے؟ آج کو انشاءاللہ دوگلے پولیسی اختیار نہیں کرنے دی جائے گی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرا حکم منصف صاحب آپ نے صحیح لے لیا، اس نے بات کی تھی، بات کو دلیل سے مزین کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھو قبلے کا حکم آیا، نبی پھرے صحابہ پھرے، میں مانتا ہوں نبی پھرا صحابہ پھرا، لیکن حکم موجود ہے کہ وہ پھرنا فرض ہے، حکم موجود ہے کہ پھرنا فرض ہے۔ یہ لکھ کے دے کہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، اور جو سنت چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بھی ذرا اس کی وضاحت کرے گا کہ جو سنت چھوڑ دے اس کی نماز اور نہیں ہوتی۔ نہیں یہ بات کرتے ہیں کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز اور نہیں ہوتی، یہ درجہ اس کو واجب اور فرض کا دیتے ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے۔ قربان جامع توڑیا دوگلا پولیسیاں تھے، سبحان اللہ۔ نمبر دو میری بات سنو انشاءاللہ، یہ بات بڑی دلائل کے ساتھ اور ادھر کتابوں کے ساتھ اور ہمارے علماء دیوبند کی کتابیں لا کر انشاءاللہ عزیز اپنے اکابر کی کتابوں اور اپنے اکابر کی ذاتیات اور عبارات کی انشاءاللہ صفائی ان کے روحانی فرزند کے ذمے ہے۔ میں تنقید کر کے جاؤں گا اور ان کا اصل صحیح مطلب سمجھا کے جاؤں گا اور ان کے دجل کی دھجیاں بھی اٹھا کے جاؤں گا۔ نمبر 1، یہ تو ایسے ان پڑھ مجھے لگ رہے ہیں، انہوں نے ایک جملہ پڑھا ہے منصف صاحب، کیونکہ آپ کو میرے خیال میں عربی نہیں آتی، اسہل کتبی، اگر یہ جملہ اسی طرح ہو کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ اس کو تو عربی پڑھنی آتی، پتہ نہیں کہاں سے، اگر صرف نہیں آتی تو کم از کم میرے پاس آ جاتا۔ پاک پتن کے اندر میں نے عبداللہ بن مسعود مدرسہ بنایا ہوا ہے، اسہل کتبی ہے لفظ، اپنا الفاظ درست کرو، اسہل کتبی بعد کتاب اللہ، اسہل کتبی لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر عبداللہ بن عوف نے ابن عباس کے پیچھے جنازہ پڑھا ہے کروڑ روپے انعام، اور طلحہ نے پیچھے جنازہ پڑھا تھا، یہ بات میری ریپیٹ ہو رہی ہے، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، طلحہ بن عبداللہ نے جنازہ پڑھا ہے، جنازہ کس نے پڑھا؟ طلحہ بن عبداللہ نے، اور یہ بات کر رہے تھے عبداللہ بن عوف نے جنازہ پڑھا۔ مولوی صاحب اتو ایک تو صحیح پڑھ لیں دے۔ نمبر 3، آگے کہتے ہیں جی یہ جتنی کتابیں ہمارے اکابر علماء دیوبند کی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قسم آدھی پڑھ رہے ہیں آدھی چھوڑ رہے ہیں، آدھی پڑھ رہے ہیں آدھی چھوڑ رہے ہیں، اپنے مطلب کے لیے یہودیوں کی طرح۔ تؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض، عبداللہ ابن سلام کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کے سامنے یہودی ہے، جی یا رسول اللہ یہ فلاں سے مسئلہ ہو گیا ہے، زنا کا بدکاری کا ہو گیا ہے، اس کا حکم بیان کیے، انہوں نے حکم نبی پاک نے فرمایا تورات انجیل لاؤ،
جب لائی گئی انہوں نے اس اصل حکم کے اوپر اپنی ہاتھ رکھ لیا اور اوپر سے بھی اس کا منہ کالا کر دیا جائے، یہ حکم قوم کو سکھا دیا۔ ہم یہ یہودیت روش نہیں چلنے دیں گے۔ یہ پوری کتاب عبارت پڑھیں، ہمارے اکابر علماء دیوبند لکھ کے گئے ہیں، اور یہی تو ہمارا دعویٰ ہے کہ بنیت ثنا پڑھی جا سکتی ہے لیکن بطور واجب کا درجہ دینا یہ نہیں ہے۔ اگر میرے اکابر نے لکھا ہے میں آج شکست لکھتا ہوں۔ اتنی باتیں کرنا، آج انشاءاللہ آپ کا پالا جس سے پڑا ہے نا انشاءاللہ پتہ چلے گا، تیرے اکابر بھی یاد رکھیں گے۔ نمبر 2، اب میں نے اس حدیث کا جواب دینا کا میں پابندی سمجھتا ہوں۔ یہ پکڑو میں ذرا اس کا اثر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس صلیتو، یہ حدیث آ رہی ہے، ان طلحہ بن عبداللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ وہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی، نماز جنازہ، انہوں نے فاتحہ کتاب پڑھی، میری فاتحہ کتاب نے میں مروجہ غیر مقلدین کا جو فاتحہ پڑھنے کے بارے کے اندر مکمل عمل ہے اس کی تنقیح کروں گا۔ اوے حدیث یہ پڑھیں، اس حدیث کی تنقیح اور اس کا مطلب اپنے ذہن اور عقل کے مطابق لیں، جس طرح منصف صاحب نے مزایا ان کو چکر آیا ہوا ہے، آج ان کا چکر میں بتاتا ہوں۔ حدیث ابن عباس ہے نا، یہ بخاری ہے نا، کوئی بدلا ہوا چھاپا نہیں منصف صاحب، 178 صفحہ جلد اول، یہ پہلی ابا فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لیعلموا لتعلموا انہا سنت۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم محسوس کر لو، جان لو، تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ طریقہ کیا ہے، سنت ہے۔ یہ فقط فاتحہ، توجہ میں کرتا ہوں ابھی، سنت ہے طریقہ۔ یہ فاتحہ بھی پڑھی، چھوڑ دیں، اب فاتحہ بھی پڑھی، سمجھے فاتحہ؟ تم فاتحہ بھی پڑھتے ہو، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہو، سورت پڑھتے ہو، نہ سورت کا ذکر نہ تعوذ و تسمیہ کا ذکر۔ نمبر 2، ادھر بلند ایسا کا ذکر ہے، مولوی صاحب جو ادھر ایسا پڑھا کے گئے اور آپ نے 4 بلند پڑھی، ذکر ہے؟ کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں نہیں بتایا؟ توجہ بول، لتعلموا انہا سنت، جواب دینا ہے، اس کے اندر سری اجاری کا مجھے ذکر بتانا ہے۔ نمبر 2، یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے ایک بہت بڑے شاگرد حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمدۃ القاری جو شرح صحیح بخاری ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے اندر حدیث ہے۔ تو عالمگیری فتاوا دا والا ذکر دیتا ہی، فتاوا عالمگیری دا وہ اصل کتاب ہے سی، اصل کتاب ہے سی، آپ آپس ہی نہیں سمجھ آ رہی ہیں۔ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جنازہ پڑھایا ہے، سکھایا ہے، تعلیم دی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تعلیم دی ہے۔ عمدۃ القاری کے اندر حوالہ موجود ہے، نہ حوالہ ہو کروڑ روپیہ لے لینا، کروڑ روپیہ لے لینا، میرا ایک چیلنج پہ کروڑ روپیہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ انہوں نے تعلیم نماز جنازہ دی، انہوں نے سارا طریقہ وہ جو علماء دیوبند کرتے وہ بتایا، اس میں فاتحہ کا نہ ذکر ہے نہ انہوں نے کیا۔ نمبر 3، اب اس کی وجہ سمجھو، اب اس حدیث کی اس کے جواب سنو۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو لتعلموا انہا سنت، اور یہ کہتے ہیں جو فاتحہ نہ پڑھتے اس کی نماز ہے سنت، چھوٹنے سے نماز ہے، میں پوچھتا ہوں ہوتی ہے یا نہیں؟ اور آدمی مسواک کرتا ہے، وضو کے اندر مسواک نہ کرے، اس کا وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی ہے سر پہ پگڑی نہ بنے، اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور سنت چھوٹنے سے اجر کے اندر کمی آتی ہے، لیکن نماز اور یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اور ادھر دلیل دیتے ہیں سنت ہے، سمجھ نہیں آتی تیری سنت ہے کہ فرض ہے؟ یہ سنت بناؤ مولوی صاحب، یہ قوم کو کہہ کے نہ جاؤ کہ بھئی سنت نہیں ہے، سنت ہے اور نماز نہیں ہوتی، ایسی کوئی ایک سنت بتاؤ جس کے چھوٹنے سے عمل نہ ہو، اس کے حوالے ذمہ۔ نمبر دو بھائی وہ غلط کہہ رہے ہیں، قاری صاحب بھائی مقصود اسی مزے واسطے نہیں آئے، ساڈے گھر گوشت پکیا پیا، پلا پکیا پیا، مزہ اتنے زیادہ آنا۔ انہوں نے آپ دی 10 منٹ دی تقریر 5 باری کروڑ روپے کا ذکر کیتا ہے، میرا 3 ارب کا کاروبار ہے، میں ہلے کروڑ روپیہ کٹھا نہیں ویکھیا۔ قاری صاحب بار بار نہ بولیا کرو، بڑی رقم آتی قطن نہیں ہونا۔ نمبر 2 میرے نال تھوڑے تو 2-3 اختلاف نے نا، میں طے کر۔ نمبر 2، انہوں نے قاری صاحب نے 6 منٹ دی گفتگو ذاتیات تے گل نہیں کیتی، تسی 10 منٹ دی تقریر 20 باری
ذاتی عملہ تے ود کے تو بولے یہودی بولے مینوں نہیں پسند آیا، باقی عوام دا مینوں نہیں پتا۔ نمبر 3 قاری صاحب نے جو گل کیتی ہے مینوں نہیں پتا دوجیاں دے عقیدے دا، مینوں سمجھ آئی ہے۔ تہاڈی گل صرف ایک سمجھ آئی ہے کہ فرض نہیں ہے فاتحہ پڑھنا، سنت ہے، یہ تسی مان لیا ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، یہ تسی مان لیا ہے، یہ نہیں ہے نا جی؟ سنت کر لئیے۔ ایک منٹ قاری صاحب نہیں، میں منصف نہیں، مینوں بننا بھی نہیں چاہیے سی۔ تسی کیا ایک بھائی ریکارڈنگ موجود ہے نا؟ نہیں بھائی نہیں، ایک میرے بھائی گل سنو، مسواک نہ کریے وضو ہو جاتا ہے، مسواک نہ کریے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر مسواک کر کے وضو کریے تو زیادہ ثواب ہے نا، مسواک کرنا سنت ہے نا۔ قاری صاحب نہیں، جو میں سمجھے بھائی جان، جو میں سمجھے، میں عوام دا نمائندہ نہ میں حدیث ہاں، اللہ کا شکر ہے میرا کوئی مسلک نہیں ہے گا، اللہ کا شکر ہے۔ میں بریلوی بھی ہے گا جی، دیوبندی بھی ہے گا جی، حدیث میں تشیع بھی ہے گا جی، جب تھانوں ہوے پیا مینوں میرا بھائی گل سنو نا، میری گل سنو، میں مسلمان ہاں، نبی کریم کون سی؟ دیوبندی سی، نبی کریم دیوبندی سی، کیا حدیث سی؟ نبی کریم تو کچھ بھی نہیں سی، وہ مسلمان سی۔ میں انہوں نے قاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش بھائی، عمر فاروق یار بول کیوں رہی ہے ادھر؟ خاموش بھائی خاموش نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد میں اپنے بھائی سے ایک بات تو یہ کہوں گا کہ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے علماء والی زبان استعمال کریں تو ان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ بازاری زبان اگر اللہ نہ کرے جو بھی بولے گا وہ اپنی عزت خراب کرے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری زبان پر ایسا لفظ نہ آئے۔ ویسے میں بھی بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا پوری، اور کر رہا ہوں، پورا اپنے اوپر جبر کر کے کر رہا ہوں کہ میری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے، اور انشاءاللہ میں اس کی مزید بھی کوشش کروں گا۔ مولانا صاحب کو اجازت ہے، یہ غلط زبان جتنی مرضی استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے فرمایا فاتحہ نہ پڑھنے، سنیے، میں نے فاتحہ پڑھنے کی حدیث بخاری سے پیش کر دی، انشاءاللہ میری بات کی ہر عامی آدمی کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے بخاری سے حدیث پیش کر دی، ابن ماجہ سے پیش کر دی، علماء دیوبند سے ثابت کر دیا کہ سورہ فاتحہ کا نماز جنازہ کے اندر پڑھنا جائز ہے، یہ ثابت ہے۔ مولانا صاحب نہ تو بخاری کا جواب دے سکے، انہوں نے یہ جو حدیث پڑھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کیا انہوں نے اس کا انکار کیا ہے؟ انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ انہوں نے کہا ہے، غور کرنا یہ بات نکتے کی ہے، میں اس بات پہ مناظرے کا فیصلہ دیتا ہوں، سن لو۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اس کو بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سنت ثابت کیا ہے پڑھنا، کہتے ہیں نہ پڑھنا بھی سنت ہے، کہہ گئے ہیں نہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اسی بات پہ مناظرے کا فیصلہ حدیث سے، صحیح بخاری سے، جیسے میں نے دکھایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، بخاری اور مسلم جو امت کے نزدیک صحیح ہیں، سنت کا لفظ نہ پڑھنے پر دکھا دیں، مناظرہ ان کے حق میں، یہ جیت گئے، اہل حدیث مناظرہ ہار گئے۔ مناظرے کا فیصلہ صرف ایک ہی بات پر، اور کوئی بات نہیں کریں گے، جو انہوں نے تسلیم کیا ہے نہ پڑھنا بھی سنت ہے، میں نے پڑھنا سنت ثابت کیا، انہوں نے نہ پڑھنا کہا، یہ نہ پڑھنا سنت ثابت کر دیں، میں اپنے دلائل سے رجوع کر لوں گا اور ان کا موقف مان لوں گا۔ چلو جی، اسی بات پہ قاری صاحب یہ سوال اس لیے نہیں بنتا کہ یہ بات پہلے طے ہو گئی تھی کہ جو نہ پڑھنا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، پڑھنا ثابت آپ کریں گے، کیونکہ یہ دعویٰ آپ کی طرف سے ہے۔ ہم صدیوں سے جنازے پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ سنا تک نہیں تھا
हमने ये सुना तक नहीं था कि नमाज जनाजा में फातिहा होती भी है कि नहीं। आपने एक नई बात की हमारे लिए, तो हम उस पे आपसे तो सवाल कर सकते हैं, किसे साबित करो। ना पढ़ने का सबूत कोई दे नहीं सकता। ना पढ़ने का, देखिए एक बात को गौर से सुनिए, ना पढ़ने का सबूत तब नहीं होता जब पढ़ने का कोई सबूत ना हो। जब पढ़ने का सबूत ना हो, जब पढ़ने का सबूत ना हो तो न पढ़ने का सबूत मांगना यकीनन गलत है। लेकिन पढ़ने का सबूत सही बुखारी लतालमु अन्नहा सुन्नतुन, लतालमु अन्नहा सुन्नतुन, लतालमु अन्नहा सुन्नतुन, पढ़ने का सबूत इससे बड़ा अल्लाह की कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। ये पढ़ने का सबूत आ गया। अब इन्होंने फरमाया है कि ना पढ़ना भी सुन्नत है। जब कोई दावा करता है उसके जिम्मे होता है उसको साबित करना। मौलाना साहब ने खुद फरमाया है कि ना पढ़ना भी सुन्नत है, ना पढ़ना भी सुन्नत है। अब जो ना पढ़ना सुन्नत है वो ये दिखा दें। ये मेरा सवाल है। सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना टाइम। नहीं आप नहीं कारी साहब, आपने या तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, 10 मिनट आप सवाल कर, आपने आपका सवाल लिख लिया है, जब इनकी बारी आएगी पहले आपके सवाल का जवाब दें। ठीक है। नहीं जी, मेरा एक सवाल नोट कर लें फौजी साहब, आप नोट कर लें यार, आप नोट कर लें फौजी साहब कि मेरे इस सवाल का जवाब देने के मौलाना साहब पाबंद हैं। इस सवाल का जवाब दिए बगैर मौलाना साहब आगे नहीं चलेंगे कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा ना पढ़ना भी सुन्नत है। इसका जवाब दिए बगैर आगे नहीं चल सकते। सबसे पहले इसका जवाब देंगे, फिर 10 मिनट इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है और 10 मिनट के अंदर अपने मौक़िफ़ पर एक हदीस भी नहीं पढ़ी। 10 मिनट की गुफ्तगू के अंदर मेरे मौक़िफ़ पर हदीसें सुन के मुझसे, बुखारी की, इब्न माजा की, अपने उलमा की अक़वाल सुन के, इसके बावजूद भी मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए एक हदीस भी पेश नहीं की। और इंशाअल्लाह 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 ये मुनाजरा आज चलता रहे, 24 घंटे चलता रहे, हफ्ता चलता रहे, महीना चलता रहे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सूरह फातिहा जनाजे में ना पढ़ना है, ये साबित नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह हफ्ता मेरे साथ मुनाजरा कर लें, महीना कर लें, जिंदगी भर इधर बैठे रहें, इधर उधर की करेंगे, लेकिन अपने मौजू पर बात नहीं कर सकेंगे, दलील इंशाअल्लाह नहीं दे सकेंगे। ये जितनी किताबें आप इनके सामने पढ़ी हुई देख रहे हैं, इन सब किताबों में जो हदीस की किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अंदर मजहब है तो अहले हदीस का है, उनके अंदर दलाइल है तो अहले हदीस के हैं, इनके दलाइल नहीं है। और इंशाअल्लाह ना मैं दोबारा अपनी बात को छोड़ें, उसको मैं दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए और बतौर सवाल हजरत मौलाना साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जवाब दो जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कह रहे हैं, वक़ाला लितालमु अन्नहा सुन्नत। इसका जवाब दो कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास किस अमल को सुन्नत कह रहे हैं, किस चीज़ को सुन्नत कह रहे हैं। क्या किसी हराम काम को, नजायज़ काम को, जो गलत काम है, जो नबी अलैहि सल्लम के खिलाफ है, उसको इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सुन्नत कह रहे हैं? आप इस बात का जवाब देंगे और इब्न माजा की हदीस का भी जवाब देंगे और अपने उलमा की बातें जो मैंने तुम्हारे उलमा की इबारतें पेश की हैं उनका भी जवाब दोगे। माशाल्लाह कारी साहब हर दफ़ा अपनी बात को टाइम से पहले कोशिश करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इनका एक सवाल है, वो मकसूद साहब से ज़रूर पूछेंगे। एक सवाल आया है मकसूद साहब भाई की तरफ से, वैसे तो ये आज के मनाजरे से बिल्कुल इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं बनता, नहीं एक मिनट, लेकिन चूँकि ये इल्म की बात है, समझने की बात है, हम बैठे हुए हैं, एक दो फिक्रों में कारी साहब से गुजारिश है इसका जवाब दें। जो अमल नबी करीम करें हमारे लिए फ़र्ज है। इस गुजारिश के साथ कि इस जवाब में से अगर मकसूद साहब कुछ बातें उचकेंगे तो फिर मैं बुरा मनाऊंगा। इल्म हासिल करने की हद तक मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो अमल नबी करीम करें वो हमारे लिए फ़र्ज है, ये सवाल है। वैसे अगर ये बात ही हो जाए तो कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काम सवाल ये किया है मौलाना साहब ने, जो गैर मुतलका है, मौजू से मुतलका नहीं है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करें वो फ़र्ज होता है या सुन्नत होता है। जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें वो काम फ़र्ज भी हो सकता है, सुन्नत भी हो सकता है, वाजिब भी हो सकता है, वो काम नफल और मुस्तहब भी हो सकता है।
اس کا اتنا ہی جواب ہے. جی بھائی آپ سب سے پہلے جب آپ کا ٹائم شروع ہوگا نا میرا بھائی بات سنو قاری صاحب، ہم آپ سمجھتے ہم سائڈ مار رہے ہیں. ان کا دعویٰ ایک لکھا ہوا میرے سامنے ہے، اس پہ میں سوال کروں گا آپ کے بھی اور اپنے بھی. اس سے باہر ہم آج جا نہیں سکتے، ہم ان سے دوبارہ ٹائم رکھ لیں گے. موضوع آپ کی مرضی کا، دعویٰ آپ کی مرضی کا، میں بلا دوں گا، پکڑ کے لا دوں گا. بھائی جان ہمیں میرا بھائی انہوں نے ہمیں میرا بھائی انہوں نے اگر اپنے دعوے میں لکھا ہوتا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو میں یقیناً پکڑتا. وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سنت ہے، پڑھ لینا اچھی بات ہے، یہ ہم بھی تقریباً مان رہے ہیں. سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا اچھی بات ہوتی. ہم یہ سوال کر دیتے ہیں، جب ان کا دوبارہ ٹائم آئے گا ہم ان سے سوال کریں گے. پہلے بات سنو بھائی، بات سنو. آپ کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے مقصود صاحب یہ سوال کریں گے مطابق ہو. ٹھیک ہے، آپ کا وقت ان کو دے دیں گے، آپ نے خیر سگالی کے طور پہ دیا ہے، ان کے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ نے اپنی بات میں کہا ہے کہ فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے، نہ پڑھنا بھی سنت ہے. تو جو سنت ہوتی ہے وہ کہیں درج ہوتی ہے، کہیں لکھی ہوتی ہے نا، عمل ہوا تو سنت ہوتی ہے نا. آپ یہ ثابت کریں گے کہ فاتحہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. جزاکم اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میرے مد مخالف بھائی مناظر صاحب نے جو ہم تنقیحات پہلی ٹرم کے اندر رکھ کے بیٹھے تھے، انہی تنقیحات پر نہ آ رہے ہیں، نہ اپنی دلیل اسی کے مطابق دے رہے ہیں. ایک اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا ہوا ہے، اس کا جواب پہلے میں نے دو عرض کر دی ہیں. اب اس کے پہلے میں حضرت کے مکمل جلع ابن ماجہ کی دلیل پیش کی ہے، اس کا جواب دیتا ہوں. نمبر 2 حدیث ابن عباس پیش کیا بخاری سے، اس کا جواب دیتا ہوں. اس کے بعد کچھ میں اپنے دلائل دوں گا اور کچھ اپنے تحفظات یا سوالات ان کے گوش گزار کروں گا. تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو اثر ابن عباس پیش کیا ہے، یہ بخاری شریف کے اندر فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال تعلموا انہا سنتن، اس کے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سنت کا لفظ ہے، جبکہ حضرت ادھر چک کے اندر کہہ گئے ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو گویا یہ سنت کا اقرار نہیں ہے، یہ فرض یا واجب کا اقرار ہے. انہوں نے ابھی تک اس دعوے کی تنقید نہیں کی. نمبر 2 یہ ہمارا سوال ہے، یہ ہمارا سوال منصف صاحب لے کے ہمیں اس کا جواب دیں گے. نمبر 2 میں نے ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ میں سوال یہ کرتا ہوں، حضرت نے حدیث ابن عباس لی لیکن کہا حضرت آپ حضرات صرف فاتحہ پڑھو، ساتھ سورت نہیں پڑھنی. ایک انشاءاللہ جب سمجھ آئے گی نا آپ کو پھر پریشان ہوں گے. نمبر 1 سورت فاتحہ فقط کہیں پڑھو. ابن عباس نے فاتحہ بھی پڑھی، ساتھ سورت بھی پڑھی. انہوں نے ساتھ سورت پڑھنے والا عمل صحابی کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1. نمبر 2 وجہرہ، انہوں نے جہر کیا. یہ حدیث پیش کرتا ہے ابن عباس، لوگوں کو دکھاتا ہے صحیح بخاری کی، اور کہتا ہے کہ بھئی ایسا پڑھنی ہے. ایسا پڑھ کے گیا ہے یا نہیں؟ ابن عباس نے زور سے پڑھا ہے. تو گویا صحابی کی سنت زور سے پڑھنے کی یا ایسا پڑھنے کی؟ تو سنت پر عمل ہوا. اپنے اسی عمل کو بخاری شریف سے ثابت کر دے. میں آج اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. کیا بات کرتے ہو؟ جو باندھ کے روحانی فرسان سے میں انشاءاللہ بیعت دیتا ہوں. اچھا میں ابھی کال فلما فرغا توجہ، اگر یہ سنت صحابہ، اگر صحابہ کے اندر یہ عمومی مسئلہ ہوتا کہ جو آدمی کوئی ٹائم نہیں، جو آدمی بھی اگر نماز جنازہ کے اندر فاتحہ پڑھنے کا عمومی مسئلہ ہوتا، آگے دیکھو تو فلما فرغا، جب ابن عباس نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فسألتہ، اور میں نے اس سے سوال کیا حضرت یہ آج آپ نے یہ کام جو کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ فسألتہ، حضرت طلحہ پوچھتے ہیں حضرت یہ آپ نے بلند آواز سے پڑھی ہے تو کیوں؟ فسألتہ، ہاتھ پکڑ کے کہندے نے کہ میں ان سے سوال کیتا کیوں؟ وہ کہنے لگے میاں اے بھی طریقہ سنتون و حقون، اے بھی ثابت ہے. ایک منٹ
گویا توجہ اثر صحابہ عمومی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ بلند آواز پڑھانے کا سورت فاتحہ اور سورت پڑھنے کا نہیں تھا، تب بھی تو شاگرد نے سوال کیا ہے نا، تب بھی اس حدیث کا مجھے مطلب سمجھائے، اس حدیث کا مجھے مطلب نمبر نہیں جی نہیں 5 منٹ ہیں جی 5 ہو گئے. پہلے تو مقصود صاحب تو مینوں گلا ہے کہ انہوں نے ٹائم خیر سگالی کے طور پہ چھڈ دیتا سی تے لا زیادہ لے آئے 5.5 منٹ لا لے. دوسرا میں تمہیں سوال واسطے میک دیتا سی ان کا تسی جواب نہیں دیتا. ہوں تمہیں 2 منٹ ہے میں سوال کا جواب دیون دا کہ تسی کیا فاتحہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. جی 2 منٹ بہت ٹائم ہے انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کتاب کا نام آئے گا. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علی مصنف ابن ابی شیبہ. موطا مالک نکالو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث میں کیا بھی فاتحہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے، فاتحہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. یہ موطا امام مالک، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاذوں کے استاد ہیں، اور یہ بخاری کے اندر ایسے کثرت کے ساتھ موجود ہے نا کہ جو مولانا صاحب جانتے ہیں. مالک ان نافع ان ابن عمر، یہ حدیث سلسلۃ الذهب ہے. نمبر 1 ان ابی ہریرہ قال ان ابیہ انہ سأل ابا ہریرہ کیف تصلی علی الجنازہ فقال ابو ہریرہ انا لامر اللہ اخبرک اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم قول اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کا طریقہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت میں جب جنازہ رکھ دیا جائے کبر تو اس پر میں اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف کرتا ہوں. نمبر 2 وصلیت علی نبیہ، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں. نمبر 3 پھر اس کے بعد یہ دعا اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد اللہ الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت عالم بہ. آگے وہ حدیث مسنون جو ہم پڑھتے ہیں حدیث دعائیں وغیرہ وہ ذکر ہے. سمجھا؟ نہیں 1 منٹ نمبر 2 منٹ ہے میرے. حضرت مالک. نمبر 2 دلیل ان نافع ان عمر ابن ان عبد اللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر جن دی رفع دین دی حدیثاں کر دینے تو ان دے عمل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی الجنازہ، او نماز جنازہ وچ قرات فاتحہ نہیں کرتے سی. اے موطا مالک ہے اے کھڑی ہے. نمبر 3 دلیل نمبر 3 ان الشعبی قال فی التکبیرۃ الاولی. جب تو ابھی ہم توجہ کر مجھ صاحب 3 حدیث. مصنف ابن ابی شیبہ کون سی کتاب؟ یہ امام بخاری کے استاد کی کتاب، امام بخاری کے استاد کی کتاب. ان الشعبی، امام شعبی کون؟ جس کا نام عامر بن شراحیل. کون؟ جو 500 صحابہ کا شاگرد. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. انہ کان یبدأ بحمد اللہ، پہلی تکبیر کہتے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے. والثناء والثانیۃ یبدأ بحمد اللہ والثناء علیہ والثانیۃ صلاۃ علی النبی. دوسری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. تیسری پر دعا للمیت، نبی میت کے لیے دعا. والرابعۃ للتسلیم، اور چوتھی پر ہے سلام پھیر دیتے. نمبر 4 نمبر دلیل مصنف ابن شیبہ سے ان علی. کون علی؟ خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، اور جس کے عمل کے بارے کے اندر پیغمبر نے فرمایا وسنت الخلفاء، سنت آ رہی ہے وسنت الخلفاء. ان علی انہ کان اذا صلی علی میت یبدأ بحمد اللہ، اور جس وقت میت پر نماز جنازہ پڑھتے یبدأ بحمد اللہ، الحمدللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے. اور اس کی تشریح آ چکی ہے الثناء علیہ. نمبر 2 ویصلی علی النبی، نماز جنازہ پر نمبر 2 کیا کرتے؟ درود پڑھتے. ثم یقول اللہم اغفر لاحیائنا وامواتنا والف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واجعل قلوبنا علی قلوب خیارنا. یہ دعا پڑھتے اور ہم بھی یہ کرتے الحمدللہ. پہلے ثنا، نمبر 2 اس کے بعد ہم درود پاک، نمبر 3 اس کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام. یہ 4-5 دلیلیں میں نے پیش کی ہیں. اور سنت سمجھ آئیے منصف صاحب، سنت الخلفاء راشدین المہدیین پورا عمل میں نے دکھایا. 1 منٹ میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اہل حدیث
میرا 1 منٹ انہوں نے دے دیا جی. اب میں نے مطالبہ یہ کرنا ہے میرے عمل پر پہلے کے بعد ثنا یہ رپیٹ کریں. پہلے کے بعد ثنا، دوسرے کے بعد صلاۃ علی النبی، تیسرے کے بعد دعاء للمیت، چوتھے کے بعد سلام. اور میرا نماز جنازہ یہی ہے یا نہیں؟ اور یہی ہے یا نہیں؟ اور ایک حدیث ہے یہ ہے میرا نماز جنازہ، ایک حدیث کے اندر ثابت ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک حدیث سے اپنے عمل پر یہ اپنا نماز جنازہ ثابت کر دو، کروڑ روپیہ پھر لے لگا. یاد کرو گے میں کھاد کی فیکٹری لے پا لوا. اللہ کی قسم پا قاری صاحب نہ بھائی نہ گل سنو ہوں مزہ آ رہا ہے بھائی کہنا سی تمہیں مزہ آئے گا ہوں واقعی مزہ آ رہا ہے بھائی کھڑو تھی بھائی قاری صاحب 2 سوال نے تشنا جواب نے حالے تک. نمبر 1 لا صلاۃ الا فتح اگر یہ حدیث ہے تو عام نماز بارے ہے یا جنازے بارے ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے جڑا ثابت کر دیتا ہے جو بھی ہے جڑیاں کتاباں حدیث دیا ہی نے ساڈے حساب سے حدیث دیا ہی نے کہ جنازے کا ایک طریقہ لکھا ہے پہلی تکبیر تو بعد دوسری تو بعد. ایک گل وہ منی بیٹھے نے میرا بھی دل منی بیٹھا ہے کہ الحمد شریف پڑھ لینا سنت بھی ہے تو ثواب بھی ہے اگر دعا نہیں پڑھیا جائے تو. ہاں جی تسی یہ ثابت کرنا ہے کہ آیا ان کی فرضیت حکم ہے یا جڑی نماز جڑا ہے حدیث ہے کہ اللہ صلاۃ منی آدھی عربی تھی آپ منی بیٹھے. ہاں جی دو چیزوں حضرات پہلی بات یہ ہے کہ میرے دونوں سوالوں کا جواب نہیں آیا. میرا سوال تھا انہوں نے فرمایا تھا فاتحہ نہ پڑھنا سنت ہے. اب یہ انگلی رکھ کے مجھے دکھائیں فاتحہ نہ پڑھنا سنت کی حدیث کہاں ہے؟ 1 منٹ بات کرنے دیں فوجی صاحب غور کریں. ٹھہرو جناب فوجی صاحب ہمیں نہیں بولنا. فوجی صاحب تواڈے تے بھی پابندی ہے کہ میری گفتگو دے دوران نہیں بولنا. جدوں میں بات ختم کر لواں پھر تسی جڑی بات ہوئے دینے. حضرات میں نے سوال کیا تھا کیا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ اس کا جواب مولانا صاحب نے نہیں دیا اور اس کا جواب نہیں آیا. یہ آپ نوٹ کریں. اور اگلی بات سنیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ جس سے انہوں نے اپنا موقف اپنا مسلک جس حدیث سے ثابت کیا لوگوں غور کرو. اگر اسی حدیث سے میں مسلک اہل حدیث ثابت کر دوں اور ان کا رد ہو جائے تو پھر مان جاؤ گے؟ یہی حدیث جو مولانا صاحب نے پڑھی ہے مناظرے کا یہی تو فائدہ ہے کہ یہاں دھوکہ نہیں چلتا فراڈ نہیں چلتا. یہاں فراڈ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. مولانا یہ تکبیر تحریمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فی التکبیر الاولیٰ پہلی تکبیر کے اندر پہلی تکبیر کے بعد یبدأ بحمد اللہ والثناء. یہ ثنا اور بحمد اللہ کیا ہے؟ یہ ثنا اور بحمد اللہ کیا ہے؟ اسی بات پہ فیصلہ انشاءاللہ. یہ یہاں ثنا سے یہ مراد مولوی صاحب مجھے پڑھ لینے دو پڑھ کے فوراً دیا گا. مولوی صاحب حوصلہ پیدا کرو میری بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو. ٹائم روک لیا کرو بھائی جی ایسا ماحول ہو ٹائم روک. میری بات وہی پڑھ رہا ہوں وہی ملا کے پڑھ رہا ہوں جی ملا کے پڑھوں گا توکھا توڑ رہا ہوں. دجل اور فریب انشاءاللہ نہیں چلے گا. یہ سنیے قال اللہ تعالی بتا رہا ہوں ثنا کیا ہے اور یہ جو بحمد اللہ کا انہوں نے لفظ پڑھا ہے یہ کیا ہے یہ بتا رہا ہوں. انہوں نے ثابت کیا ہے ثنا کے لفظ سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یہ ثابت کیا ہے. میں ثابت کروں گا سورہ فاتحہ
اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے. ابو ہریرہ راوی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, خاموش ہو جائیں, اپنی بات میں بولنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حوصلہ پیدا کرو, حوصلہ پیدا کرو, حوصلہ پیدا کرو, میری بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو. اب دجل و فریب ٹوٹ رہا ہے, اب دجل ٹوٹ رہا ہے, فریب ٹوٹے گا. ٹائم روک دیں, ٹائم 1 منٹ کے لیے روک دیں. قاری صاحب ایک تو گل بہ کے کرو, کوشش کرو, اچھا نہیں لگتا. نمبر 2, بھائی جان تہاڈا کی نام ہے؟ ماسٹر غلام فرید صاحب, میں تمہیں ادب آداب دے آخری حداں تے جا کے روکدا پیاں بھی قاری صاحب بولدے ہون اوتھے سوال لکھ لو کہ بھائی نے جڑی کتاب پڑھی وہ کتاب ہی غلط ہے. میں پوچھاں گا وہ کہڑی کتاب ہی کتوں لے آئے لے ہیں. تسی ڈائریکٹ سوال نہیں کرنا. تہاڈی جتنی دیر گل ہوندی کوئی بندہ ادھروں نہیں بولدا, ادھر جتنی چیر گل ہوندی تسی مطلب معذرت نال ٹھیک رویہ نہیں ہے. بھائی ایک مینوں بھائی گل سنو میرا بھائی, گل سنو, اگر سارا کچھ ٹھیک بولتے ہوندے جناب علی اگر آپ من لئیے کہ قاری کرام سارا کچھ ٹھیک بولتا ہے تو مناظرہ امب خان نو کیتا ہے. آپ انہوں نے کچھ گلوں تو اختلاف کرنے ہیں نا, وہ جڑی اختلافی گل کرن گے آپ اختلاف کریں گے. بولن دے تو جناب, شکر ہے جو تہاڈے حوصلہ پیدا ہو گیا میری گل سنن دیتا ہے. مینوں لگدا تہاڈے برداشت کوئی نہیں میری گل. میں نے نماز کو تقسیم کر دیا. وَلِعَبْدِي, جب میرا بندہ کہتا ہے ما تعالی فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, جب میرا بندہ الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے, قال اللہ تعالیٰ, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, حمدنی عبدی, میرے بندے نے حمد بیان کی تھی. ہوتے کسی یبدو بحمد اللہ, وثنا بھی پڑھا گا, وثنا بھی آئے گا, سمجھا کے انشاءاللہ دجل نہیں چلے گا, تو کا فراڈ نہیں چلے گا. 1 منٹ اس کو رکھیں. یہ کیا ہے جی, حمدانی بحمد اللہ سے مراد کیا ہے, الحمد للہ رب العالمین. اور اگلی بات سنیے, وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, قال اللہ تعالی, تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور مولانا اس ثنا اور بحمد اللہ سے مراد سورہ فاتحہ ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نہیں ہے. اگر سبحانک اللہم و بحمدک حدیث سے ثابت کریں کہ جنازے میں پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو سنو پھر میں فیصلہ دیتا ہوں مناظرے کا. یہ ثنا ثابت کر دیں کہ ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے جنازے کے اندر ثنا پڑھی ہے. مناظرہ ان کے حق میں, فیصلہ ان کے حق میں. یہ مناظرہ جیت گئے, میں مناظرہ ہار گیا. یہ کروڑ آپ کے پاس نہیں ہے, کروڑوں کی بات نہ کرو, دلائل کی بات کرو. حدیث سناؤ. جو حدیثیں مولا, 1 منٹ یہ پورا کرن دو, کتاب والا چکر بند کرو نا. الحمدللہ, بالکل. لہذا 1 منٹ پوری بات کر لیں دو. لہذا جو دلائل مولانا صاحب نے میرے مد مقابل نے بیان کیے ہیں وہ میرے موقع پر دلیل ہیں. مولانا صاحب نے اپنے موقع پر ایک دلیل بھی نہیں پڑھی, لہذا سر 9 وہ دلیل پڑھیں جو ان کے موقع پر ثابت ہو. جی 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 یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر, صحیح ہے کے اندر ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو چونکہ یہ میں نہیں کہتا, علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جنازہ بھی نماز ہے,
اس لیے جنازہ بھی فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتا. اگر علماء دیوبند اس کو نہ مانے تو میرے پاس کتابیں موجود ہیں, میں ثابت کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. علماء دیوبند کہتے ہیں جنازہ بھی نماز ہے. جی ایک منٹ قاری صاحب نے ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਸਨਾ व बिहमदे का ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੌਕਫ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸੁन्नत ਹੈ. ہو گیا جی, ہو گیا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. جی بالکل. سب تو پہلے میں اپنے فریق مناظر دے دلائل دا جواب دیواں گا. وہ الحمدللہ پہلے ہم نے حدیث ابن عباس جو بخاری شریف سے انہوں نے پیش کی تھی اس کا ہم نے جواب 3 دیے ہیں. اور نمبر 2 ہم نے وضاحت کی ہے کہ بھئی ایک حدیث کے اندر باتیں آئیں 2, لیکن ایک کا حکم دیا جو دوسری کا نہ بتایا جائے تو اس سے بڑی بدخیانتی کوئی نہیں. سورت فاتحہ کا بھی ذکر ہے, آگے سورت کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے. انہوں نے نماز جنازہ میں فقط سورت فاتحہ کا کو حکم دیا اور باقی سورت میں پڑھنے کا ذکر. نمبر 2 حدیث ابن عباس کے اندر بلند آواز سے فاتحہ پڑھنے کا ذکر تھا, انہوں نے ایسا کیوں پڑھی. نمبر 3 انہوں نے کہا آپ بھی حدیث سے فاتحہ نہ دکھانا سنت ثابت کرے. میں نے حضرت علی المرتضیٰ کا, یہ میرے ہاتھ کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس سے میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے 5 حوالے 5 حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر سے, حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت امام شافعی سے. نمبر 2 اچھا ایک منٹ آج تک ایک منٹ جی حضرت ان ابن عمر ان نافع ان ابن عمر کان لا یقرأ فی الصلاۃ علی المیت, میت پر نماز جنازہ میں عبداللہ ابن عمر قرات نہیں کرتے تھے. اور یہی مسلم شریف کے اندر جلد اول کے اندر روایت موجود ہے غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا قراءۃ مع الامام فی شیء, امام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی قراءت نہیں. مقتدی کو پیچھے قراءت کرنے کے حکم ہے, لا قراءۃ مع الامام فی, اور انہوں نے قراءت مقتدی کے کرنے کا حکم دیا. نمبر 3 انہوں نے کہا ثنا, حمدنی عبدی, ثنانی عبدی, مجدنی عبدی. حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ کی تعریف کرنا. آپ بچے سے پوچھو ان کی نمازوں کے اندر, ان کی نماز کی یہ کتابیں پڑھی ہیں, صلاۃ الرسول پڑھی ہے, نماز نبی پڑھی ہوگی, ذکر, ان کے اندر دیکھو تعوذ, تسمیہ, ثنا, فاتحہ 4 لکھا ہے یا نہیں؟ فاتحہ اگر یہ حمد سے مراد سبحانک اللہ لے یا کسی نے آج تک اردو کتابوں کے اندر آپ کی ہر کتاب نماز انفی کے اندر, نماز نبوی کے اندر, صلاۃ الرسول کے اندر ثنا بھی بچے پڑھو ثنا, اور اس نے کیا ہو الحمدللہ رب العالمین, کسی نے آج تک پڑھو ثنا, کہا ثنا اور پڑھی گئی ہو فاتحہ, آج تک ہوا؟ اور ایک عرف ہے جس نے ثنا کو الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خاص کیا ہے. تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ ویسے اگر فقط اللہ کی مطلق تعریف ہے تو پورا قرآن رب کی تعریف ہے یا نہیں؟ ذکر حبیب ہے یا نہیں ہے؟ پھر پورا حمد ہے, پھر فاتحہ کا کوئی اختصاص ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر ہم سے مراد اللہ کی مطلق تعریف ہے تو پھر فاتحہ کا اختصاص نہیں ہے. میرے رب کا ہر آیت, ہر قرآن, ہر لفظ اللہ رب العزت کی تعریف ہے, پھر اس کے اندر فاتحہ کا ذکر ہے نہیں. اور نمبر 2 یہ حوالے پیش کرتے ابن عباس کے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ صحابہ کے کتنے دشمن ہیں. لاؤ میرے پاس حوالے. یہ صحابہ کو معتبر مانتے نہیں ہیں, ابن عباس کو. نہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت سے سند صحیح کے ساتھ ایک بھی انہوں نے, چلو میں ابن ماجہ کی حدیث کا, ابن ماجہ کی انہوں نے حدیث پیش کی تھی ام شریک والی ابن ماجہ کی حدیث پیش کی تھی ام شریک والی کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھا کریں. توجہ ہے, یہ انہوں نے ابن ماجہ کی حدیث پڑھی تھی. میں نے کہا تھا سند صحیح کے ساتھ ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات علی الفاتحہ کی ثابت ہے نہیں ہے, جو جس طریقے پر پڑھتے ہیں. یہ ابن ماجہ ہے. اب اس حدیث کے ضعیف یا صحیح ہونے کا حکم میں نہیں لگاؤں گا, یہ میرے پاس
حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی، یہ کون ترمذی؟ امام بخاری کا شاگرد خاص ترمذی، سبحان اللہ، امام، اچھا وہ کہتے ہیں ٹائم ہو گیا جی، تھوڑا جو دوبارہ ٹائم آئے گا تین نشان رکھو. لکھو جی ٹائم. اچھا قاری صاحب بڑا مبہم صورتحال آ رہی جویں تسی مولوی کردے ہوندے ہو کہ تسی کہہ رہے جے کو جڑا وا ثنا و حمدے کا لفظ ہے وہ ایتھے استعمال ہویا ہے الحمدللہ واسطے، سورہ فاتحہ واسطے. وہ کہہ رہے ہیں واضح چھوڑیے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا، یہاں تک باریکی کے ساتھ نوٹ کیا کہ ایک صحابی کہتا ہے رسول اللہ مسکرائے تو آپ کے 2 دانت مبارک ظاہر ہوئے، جس کی امت کو ضرورت بھی نہیں تھی، صحابہ نے وہ بھی نوٹ کر کے پہنچا دیا. اگر میرے مد مقابل کی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے، جل ثناؤک کے الفاظ، یہ ثنا کتاب و سنت سے، قرآن سے، رسول اللہ کی حدیث سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، کسی سے ثنا پوری ثابت کر دیں، یہ مناظرہ جیت گئے، میں مناظرہ ہار گیا. تھوڑا چیلنج ہے، تھوڑا چیلنج ہے. کروڑ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس دلائل ہے، میرے پاس کروڑ نہیں ہے. صاحب پوری بات نہیں، میں نے ابھی میرے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں. دوسری بات دلائل نہیں ہے، دلائل نہیں. میرا سوال لکھ لو حضرات میرا سوال لکھو، زیادتی نہ کرو حضرات، میرا سوال لکھو. سوال یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک کتاب و سنت سے دکھا دیں. اللہ کی قسم یہاں بیٹھا ان کا موقف اختیار کر کے اعلان کر کے اٹھوں گا دیوبندیوں نے کہا. چھوٹا چیلنج ہے، ثابت کریں اور انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، دیوبندیت ہجرت کر سکتی ہے، پر جواب نہیں دے سکتی انشاءاللہ. یہ چیلنج ہے میرا، یہ چیلنج ہے میرا انشاءاللہ. اور اگلی بات سنو، مولانا صاحب نے یہ کہا ہے، مجھے جواب دیا بخاری کی حدیث کا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، غور کرنا، اس کا جواب دیا ہے کہ تعلیم کے لیے. حضرات بات سنو، لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ کا جواب دیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ تعلیم کے لیے پڑھائی ہے، یہی جواب دیا ہے، تعلیم کے لیے. ہمارا بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو ہم تعلیم کے لیے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں. ہمارے بچے ہوش سنبھالتے ہیں، تعلیم کے لیے نماز سکھاتے ہیں. تعلیم اس چیز کی دی جاتی ہے جو منوانا ہو. ہم مسلمان اور یہ میرے بھائی اپنے بچوں کو کلمے کی تعلیم اس لیے دیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے کلمہ پڑھے گا. اگر تعلیم بیکار ہو تو پھر کبھی یہ گانوں کی تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ طبلہ سرنگی کی تعلیم دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تعلیم اس کی دی جاتی ہے جس کو ماننا ہو، جس پہ عمل کرنا ہو. تو یہ تعلیم کہہ کے ان کا جان چھڑانا عبداللہ ابن عباس والی صحیح بخاری والی حدیث سے یہ نہیں ممکن، ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی. اور ابن ابی شیبہ جو بار بار پڑھ رہے ہیں بخاری کے مقابلے میں، اس کی ذرا حقیقت علماء دیوبند کی زبانی عرض کر دوں. یہ کتاب دو میری مولانا. نہیں یار، سیرت النبی، کوئی ایسی بات نہیں جناب، یہ ادھر ہے، یہ بعد میں جواب دوں گا. اور دوسری ایک بڑی اہم بات جو قابل غور ہے تمام مسلمانوں کے لیے، وہ یہ کہ میرے مد مقابل صاحب بطور دعا فاتحہ کا پڑھنا تسلیم کر چکے ہیں. 1 منٹ، بطور دعا فاتحہ کا پڑھنا ثابت کر چکے، تسلیم کر چکے. میں اپنے مد مقابل سے انصاف کی توقع رکھتے ہوئے پوچھتا ہوں کہ آج کے بعد بطور دعا سورہ فاتحہ جنازوں میں پڑھو گے؟ چلو بطور قرات نہ صحیح، حالانکہ یہ تقسیم اسلام سے ثابت نہیں کہ بطور قرات نہیں پڑھنی چاہیے اور بطور دعا پڑھنی چاہیے، یہ تقسیم اسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بطور دعا تسلیم کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مولانا بطور دعا آج اعلان کر جاؤ، سنت سے ثابت ہے، اعلان کر کے جانا کہ حنفی دیوبندی آج کے بعد بطور دعا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. میں ان کے منہ کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور سنت کے الفاظ جب ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دینا.
سنت کے الفاظ نہ پڑھنا بھی سنت ہے. ان پر میرا قرض ہے, کہیں ایسا نہ ہو قرض لے کر مر جائیں اور مقروض کا جنازہ نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا, یہ میرا قرض ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, میرا قرض ہے. اور جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا, وہ میرا قرض ہے حضرت مولانا پر. اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, پوری ثنا کو حدیث سے ثابت کرنا میرا قرض ہے. مولانا قرض لے کر مرنا نہیں, جیتے جیتے میرا جواب دے گا. میری باری ہے. نہیں بالکل بالکل اصول دی گل ہے, اصول دی گل ہے. مقصود صاحب تے اکرام صاحب دا مناظرہ ہے. باقی وہ کن چ اشارتن کوئی ہاں جی دے سکتے ہیں. نمبر ایک ماسٹر صاحب نے میرا خیال ہے میں کہ میں تو آخری دائرے تے جا کے تم روکدا پیا. اس صبح اس سخت لفظ کون نہیں. ہاں ایک منٹ میں تسی مینوں نہیں پتا سی, ویسے تو پتا سی بھی بخاری شریف الحمدللہ بخاری صاحب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحمت اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے عالم اسلام تے. میں بخاری صاحب دے مزار تے جان دا مینوں اتفاق ہویا 29 اپریل 2012 نو 6 سال ہی میں انہوں دی یونیورسٹی وزٹ کیتی بطور سپیکٹیٹر. تسی عالم دین ہو نا, تسی جاندے اور چیزاں لے کے آنیاں سی. میں اتنے فن عمارت تے ہور چیزاں ویکھن گیا سی. اللہ تعالیٰ تمہیں سارے میری دعا ہے کہ اگر اتنے لے جاوے ازبکستان تو صرف بخاری شریف کو لے جائے, بخاری صاحب کو. اچھا سر جی, جڑا قرض تسی انہاں ول چھڈ کے جا رہے جی, اگر تہاڈا قرض ادا کیتے بغیر انہاں نیکی بدی ہوگی تو اسی بطور وارث اسی پوچھاں گے تسی قرض مانگ لیا جی اسی دے دیاں گے. ثنا استعمال کر رہے سبحانک اللہ وبحمدک و تبارک اسمک اللہ تعالیٰ جدہ کا وجہ اللہ سناؤ کا ولا الہ غیرک. سانو جنازے تسی ایو ہی پڑھایا ہمیشہ, یہ کدھروں ثابت کر دیو. او مناظرہ دتی بیٹھے نے وچ رکھی بیٹھے. ایک منٹ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد. میرے محترم بھائی اکرام صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ اپنی اسی ایک دلیل کو ادھر ادھر گھما کر پھرا کر ٹائم پورے کرنے کی بیچارہ کوشش کرتا ہے. 2-3 منٹ ویسے مجھے دے دیتا ہے. میرا علم مکدا نہیں تو اندہ نکلتا نہیں. ہاں جی میں تو الحمدللہ ایک قدم سے ساتھ پڑھ گیا نا, اللہ کا فضل ہے. اچھا جی, باقی حضرت پوچھ رہے ہیں کہ بھئی سورۃ فاتحہ نہ پڑھنا, نماز جنازہ میں نہ پڑھنا, اس کا سنت ہونا ثابت کریں. میں نے 5 حدیثیں پیش کی تھیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر صحابہ سے. حوالے دکھایا ہے, میرے ریپیٹ ہے ادھر, اور محفوظ ہے, اس کو ریپیٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. میں پوچھتا یہ ہوں کہ فاتحہ پڑھنا مسنون ہے, کیا حضرت علی المرتضیٰ یا دیگر صحابہ خلاف سنت عمل کرتے رہے؟ میرا سوال. نمبر 2, عمل صحابی سنت ہوتا ہے یا نہیں؟ نبوت نے کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور حضرت علی المرتضیٰ نے کہا ہے کہ فاتحہ نہیں نماز جنازہ کے اندر. حضرت علی المرتضیٰ, ہاں میں ابھی کی حضرت انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی نا, فاتحہ نہیں پڑھی نا. چل تم دکھا دے, تم دکھا دو کہ فاتحہ ہے. اور دوسری بات, حدیث ابن عباس پیش کیا ہے, میں نے اس پر 3-4 سوال اور اس کا جواب میں نے اعتراض بھی کیا, سوال بھی کیے ہیں. بھی باتیں ہیں 2, فاتحہ پڑھنا بھی سورت پڑھنا بھی. یہ فاتحہ پر اچھا کیڑا سنا, ہاں سنا کے اندر وجل سناؤ کا کیا الفاظ ہے نا, وجل سناؤ کا کیا الفاظ. میں اس کو بھی انشاءاللہ ثابت کرتا ہوں. اور نمبر 2 میں پہلے ان کے دلائل ایک دلیلوں کا جواب. ایک ابن ماجہ کی انہوں نے حدیث پیش کی تھی حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے بارے کے اندر میں یہ نہیں کہ اہل حدیث مولوی نے یہ حکم لگایا فلاں کے, میں کہتا ہوں امام ابو عیسیٰ ترمذی وہی حدیث ابن ماجہ امام ترمذی نے بھی نقل کی, اور امام ترمذی نے وہ حدیثیں نقل کرنے کے بعد فرمایا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس, وہ مکسم کے طریق والی حدیث ابن عباس حدیث لیس اسنادہ بذالک القوی, لیس اسنادہ بذالک القوی. کیوں؟ اس کے اندر ایک راوی ابراہیم بن عثمان وہ ابو شیبہ الواسطی منکر الحدیث, اس کے اندر ایک راوی ہے
یہ کھڑا ہے ابراہیم بن عثمان ابراہیم، اور میں دیوبندیوں کی کتابیں ان کی نہیں پڑھ رہا، امام ابو عیسیٰ ترمذی یہ حکم لگا رہے ہیں اور ضعیف نور چاک کے پھر دیو۔ میرا دعویٰ تھا کہ پیغمبر سے ایک صحیح سند کے ساتھ فاتحہ علی الجنازہ پڑھنا ثابت کر دیں، اللہ کی قسم ان کے ہاتھ پیر میں بیعت کر لوں گا۔ کمال ہے، کمال ہے۔ نمبر 2 ثناء کا لفظ، ثناء کا لفظ، یہ لاؤ میرے ہاتھ کے اندر وہ مشکاۃ شریف، یہ مشکاۃ شریف ثناء پوری مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ ثناء سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اصول حدیث ہے، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی کیا کرتی ہے؟ وضاحت کرتی ہے۔ یہ ایک حدیث سے رفع دین کرتی ہے نا، جتنے مقامات کا کرتے ہیں اتنے کا ثبوت، اور جتنے مقامات پر نہیں کرتے اتنے کا ترک، ایک حدیث سے مجھے یہ ثابت کر دیں ان کے ہاتھ بیعت میں کر لوں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نا، ایک حدیث کے اندر ایک بات ہوتی ہے، دوسری کے اندر دوسری بات ہوتی ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر ایک جملہ ہوگا، دوسری کے اندر جس طرح یہ اپنے ترک رفع دین والے کا ثبوت کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک پورے الفاظ ادھر کھڑے ہیں، مجل ثناؤک، یہ دیکھو وَأَن يَبْغِي جَا عَزَّ جَارُکَ وَجَلَّ ثناؤک وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَجَلَّ ثناؤک، یہ مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ نمبر 212، یہ رکھو ان کے سامنے، میرے سامنے لو، میرے سامنے ترمذی، ہاں یہ ترمذی آئی ہے میرے ہاتھ کے اندر، یہ ترمذی دیکھو جی، پریشان ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ترمذی، اس کا نمبر صفحہ نمبر 192، صفحہ نمبر ایک منٹ میں بخا لوں۔ حضرات 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 شور سے بات نہیں چلے گی، حضرات 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 مولانا حوصلہ پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، اوے حوصلہ پیدا کرو، پسند نہ ہو مولوی صاحب بس بس، اب بس مولوی صاحب بس بس، سرکار گئیاں سرکاراں گئیاں ہن گئیاں سرکاراں، سبحان اللہ۔ حضرات 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات نہیں بول رہے، لیکن صاحب نہیں بول رہے سارے۔ سبحانک اللہ، انہوں نے ثابت کی ہے صحیح مسلم سے، صحیح مسلم سے حدیث حوالہ دکھا دیں، حدیث نکال کے دکھا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں پڑھی ہے، مسلم کا حوالہ دجل فراڈ توقع ہے۔ اگر جنازے میں سورہ ثنا مسلم سے دکھا دیں، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولوی صاحب حوصلہ پیدا کرو بات سننے کا، مولوی صاحب حوصلہ پیدا کرو، دکھاؤ ثنا، دکھاؤ مسلم دکھاؤ، مسلم سے ثنا کا پڑھنا جنازہ میں دکھا دو، اللہ کی قسم جو مانگے دینے کو تیار ہوں، دکھاؤ جنازہ میں سورہ ثنا کا پڑھنا، دکھاؤ مولوی صاحب، دجل نہیں چلے گا، دجل اور توکھا یہاں نہیں چلے گا، توکھا نہیں چلے گا مولوی صاحب، یہ توکھے سنو جناب، میرا ٹائم ہے مولانا، یار میرا ٹائم ہے، یہ برداشت کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کر رہے، سڑ رہے ہیں، یہ تو اگ لگ جاتی ہے، میں بولنا تھا، کمال ہے۔ حضرات انشاءاللہ فراڈ میرے سامنے نہیں چلے گا، یہ فراڈ مولانا سنو، یہ فراڈ، یہ دھوکے، یہ دجل اپنے اپنے سٹیج پہ چل سکتے ہیں، مناظرے میں نہیں چل سکتے، مناظرے میں فراڈ انشاءاللہ نہیں چلے گا، دھوکا نہیں چلے گا۔ مولانا صاحب نے مسلم کا نام دھوکا دیا ہے، لے کر جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جنازے میں ثنا پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں، اسی پہ فیصلہ، جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں ادھر لو دیکھو، میں عرض کرنا ایک کسے صحیح سند نہ، جی میں مولوی صاحب نے کے پڑھے ہیں نا، اور ابن ماجہ دے بارے تبصرہ کیتا ہے، اے صحیح سند نہ حدیث تو قطعاً ثابت نہیں۔ ایک بات سنو، جلا ثناؤ کا الفاظ،
جلا ثناؤ کا دے الفاظ سنو، سوال کیا تھا نا، غور کرو. ہاں، جلا ثناؤ کا دے الفاظ، جلا ثناؤ کا دے الفاظ مفتی عبد الرشید صاحب لدھیانوی دیوبندی الرشید ٹرسٹ والے، ان کی کتاب احسن الفتاوی، انہوں نے کہا ہے یہ الفاظ بدعت ہیں، یہ الفاظ بدعت ہیں. تم ابو جبرہ والی دکھاؤ، ابو جبرہ والی دکھاؤ، پہل تم نے کی ہے. سبحان اللہ. غلام علی صاحب برداشت پیدا کرو بھائی جی، برداشت پیدا کرو بھائی جی. سنو فوجی صاحب فوجی صاحب صحیح مسلم نماز جنازہ بھائی جی، میرا فیصلہ اسی بات پر ہے. یہ صحیح مسلم سے مجھے نماز جنازہ میں ثنا پڑھنا دکھا دیں. یہ مناظرہ جیت گیا، میں ہار گیا. یہ مناظرہ جیت گیا، میں ہار گیا. انہوں نے حوالہ دیا ہے، اگر انہوں نے حوالہ غلط دیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غلط لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اسٹیجوں پہ پہلے بھی فراڈ کرتے ہیں، اب بھی فراڈ کیا ہے. اور اگر سچ بولا ہے تو حوالہ دکھائیں. بس اسی پہ میرا میں عوام تو سوال ہے، عالماں دونوں پاسے دے تو نہیں، ان دا کوئی حل نہیں. کسے نہ انہوں نے مننا ہے نہ انہوں نے مننا ہے. جہڑیاں چند چیزاں دی سمجھ آئی میرے خیال آپ طے کر لئیے تے انہوں بند کریے. نہیں جو سمجھ آئی وہ میں دس دینا، تسی عوام انہوں ہاں یا نہ کر دیا جے، آپ انہوں ختم کریے. یہ منن منان چ نہیں آنا، انہوں نے ساری عمر نہیں آنا. انہوں نے نماز اتنے بہن تو پہلے کیا سی کہ اسی زور تے اثر کٹھی پڑھ لی، اثر ہوئے تو چلے جایا جے. جڑا بندہ نماز چھڑ کے جتنا چاہتا ہے قطن جیت نہیں ہونی تو جاؤ پڑھو. اسی انہوں نے موک چک نہیں کرتے، موک چک نہیں کرتے. موک چک کریے تو پکڑ تسی اینو ذاتی نہ لویا جے، ذاتی نہ لویا جے، ذاتی نہ لویا جے، ذاتی نہ لویا جے. اس گل نو آپ کہڑے دین دی خدمت کرتے پے ہاں بھائی جان. عوام میرا تہاڈا پتہ نہیں، تہاڈا نہیں پتہ، تہاڈا نہیں پتہ. سر جی انہوں نے گناہ کر لیا، ثواب کر لیا، جواب دینے آپ نہیں دینا انہوں کا جواب. اج دا موضوع اے سی، سوال اے سی کہ قاری صاحب نے اتنے ایک جنازے وچ کیا سی کہ سورت فاتحہ پڑھیا کرو جنازے دے وچ. بغیر نہیں ٹھیک ہے گل سنو گل نو ختم کرنا نا، ختم. او بھائی گل سنو ایک بھائی گل تو سنو، بھائی گل سنو. نہ گل تو سنو، گل سنو میری حاجی صاحب، گل سنو جذباتی نہ او بھائی چپ تک کرو یار. تسی مولوی نہ لینا، تسی انہاں پورے نہیں لے سکتے. بھائی جان ایک منٹ واسطے طے کر لینا، رانا صاحب نو جھوٹا کہنے دا کوئی قانونی جواز نہیں. قاری صاحب نے اس دن کہے، ایک منٹ واسطے فرض کر لینے کہ قاری صاحب نے کہے کہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز جنازہ نہیں ہوندی. اج جو آپ دے اس دعوے تے اس اگر کیا سی، مینوں نہیں پتا، میں نہیں سنیا، اے بھائی کہندا انہوں نے کیا سی، اگر انہوں نے کیا سی وہ اج آپ دے اس دعوے تو انہوں نے اس دعوے دے وچ شامل نہیں کیتی. گل ثابت تک کرتے جی شامل کر دیتا. نمبر ایک، اج انہوں نے دعویٰ لکھے کہ جنازے دے وچ سورت پڑھنا، سورت فاتحہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ثابت ہے. نماز جنازہ وچ سورت فاتحہ نہ پڑھنا ثابت نہیں. جناب بہت ساری گلاں اسی سنیاں. قاری صاحب کدی بریلوی بھی سی، جو بند بھی رہے نے تے اہل حدیث بھی ہے نے. علم دے مدارج نے، بندے دی آپ دی سوچ ہے. نہیں اس چیز تو میں نے اختلاف ہے تھوڑے کو قطن. سر جی ہم تمہاری زبان بول رہے ہیں قاری صاحب، ہم الو کے پٹھے ہیں، ہم بھی آپ کی زبان بول رہے ہیں. ایک تو اخلاقیات دامن نو بہرحال آخر تسی عالم دین جے یار، سانو کوئی سبق تے درد دے کے جاؤ. بری گل ہے، نہ بولو ایویں نہ بولو. نمبر ایک اس مکتبہ فکر نے میں جڑی گل کی سی نا کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں، مطلب کوئی مسلک نہیں،
انہوں نے بڑا انہوں نے لے دے کی سی. میرا میں ہن بھی آپ دے موقف تے قائم ہاں کہ جتنی دیر میں اتنے بیٹھا میں میری سمجھ غلط ہو جاوے تو اللہ مینوں معاف کرے, پرکھن واسطے بیٹھا کہ گل کی ٹھیک ہے. میں جو بندی بن کے بواں تو یہ میرے ٹارگٹ نے, میں اہل حدیث بن کے بواں تسی ٹارگٹ جے. میرا کوئی مسلک نہیں. جتنی دیر میں اتنے بیٹھا, جدو میں اتنے اٹھاں گا تو کچھ چیزاں میں بھی لے کے چلیا نا انسان ہاں. ایک چیز تسی کیتا سی جی بل جنازہ آیا اتنے سورت پڑھی گئی تو اچھی پڑھی گئی تو اس تو الحمد بھی پڑھی گئی تو سورت بھی پڑھی گئی, وہ بھی تسی آپ ثبوت وکھاتا ہے کہ وہ ثابت ہے. کہنا مطلب ہے وہ کوئی غلط کام بل چ نہیں ہویا. نمبر ایک میری گل سن. نمبر 2, قاری صاحب کا دعویٰ سی کہ نماز جنازہ وچ سورت فاتحہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے. انہوں نے بھی ثابت کیتا ہے تے آپاں بھی مننے کہ بطور دعا الحمدللہ پڑھنا ثابت ہے. جیڑی گل ہے نماز جنازہ وچ الحمدللہ دی فرضیت دی وہ نہ ثابت کر سکے نے. اگر انہوں نے اس دن وہ گل کیتی بھی سی تے اج وہ تو مکرے بیٹھے نے. مینوں نہیں پتا کیتی نہ کیتی دا مینوں نہ پتا نا. اج انہوں کا دعویٰ یہ سی جڑا میرے سامنے انہوں نے موقف اختیار کیتا ہے, پچھلیاں گلاں دا میں جواب دے نہیں. اج انہوں نے جو آپ دا دعویٰ کیتا سی, یا تو آپ پہلے دعوے چ پلیے لیندے کہ قاری صاحب یہ دعویٰ تو سانو قبول ہے, دعویٰ او کرو جڑا تسی اس دن کیتا سی. اج والا میں سپریم کورٹ دا وکیل ہاں. میں سپریم کورٹ دا میں نہیں بھولیا, تسی بھولے جے. تسی کیا سی یہ فرض ہے, تسی کیا فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, کی ہے؟ انہوں نے ایک فکرے چ جواب دیتا کہ نبی کریم تو پڑھنا ثابت ہے, یہ انہوں دی سنت ہے. سنت نو تسی فرض سمجھو, سنت نو مستحب سمجھو, سنت نو نفل سمجھو, انہوں کھ نہ سمجھو, انہوں لکھ سمجھ لو یا آپ دا کروڑ سمجھ لو. نبی کریم دی سنت ہے, نبی کریم دی سنت ہے جو نہیں سنت ہے. نبی جناب علی سنت نبی کریم دی ننگے سر نماز نہیں پڑھنی, نبی کریم دی سنت ہے. تسی کالی پگڑی بن کے کر دے جے, نماز پڑھ دے جے, میں اللہ جاندا ننگے سر پڑھنا. میں اس سنت نو اہمیت نہیں دینا. سوال جواب مینوں آن گے نا, لیکن مینوں پتا تو ہے نا پھر ہونی سی. انہوں نے دسیا انہوں دا موقف نہیں بھائی نہیں, معذرت انہوں نے ہو گئی مننے نے یا تک انہوں نے لکھے. یار گل سنو ایک منٹ, میں یہ سمجھے ایک منٹ اج دے مناظرے تو بعد میں سمجھیا دونوں پاسوں دی دلیلاں سنن تو وہ میں بول دینا. کسے گھر میں اختلاف ہوئے تو مقصود صاحب یا قاری کرام عوام چ کوئی بندہ بولیا تو میں کسی کا پابند نہیں ہے. مقصود صاحب نو اس اختلاف ہوئے تو یہ بول سکتے ہیں, قاری کرام صاحب نو اختلاف ہوئے تو آپ دے دلیل دے سکتے ہیں. میں اج دی اس سارے مناظرے تو بعد اس نتیجے تے پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ جنازیاں دے وچ بطور دعا پڑھتے رہے نے. اینوں پڑھ لینا احسن اقدام ہے نہ پڑھن نالوں. جویں ٹوپی کر کے نماز پڑھنی بہتر ہے. تو کریا جے ریکارڈ کریا جے ڈوگر نو کہہ رہے پا دے تو ڈوگر پا دیندے نے, مینوں کہہ رہے پا دے ڈوگر پا دیندے نے. میری گل سن میرا بھائی مینوں دعویٰ بڑا سمجھ ہے. تسی جڑیاں دلیلاں او بھائی وارننگ نہیں اسے دی پانچ میرا بھائی اچھا وہ مکرا بیٹھا ہے. میں تو کیا وہ کہندا ماما جی اپنا جڑیاں چار یا تو اج مناظرے کرے یا تو اج مناظرے کہندا اتنے لکھدا کہ فرض ہے نماز نہیں ہوندی, پھر انہوں کو پوچھ دے
اور گل سن نمبر دو ہاں یہ تو شروع نہیں کرنا سی نمبر دو تسی چار پانچ حدیثاں دسیاں نے جنہاں دے وچ تسی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ پڑھنا بھی سنت ہے بھئی علامہ شریف نہ پڑھنا بھی سنت کدھر نہیں پڑھی گئی کہ نبی کریم جنازہ اس طرح پڑھتے سی سنا درود پاک دعا سلام ثابت ہو گیا نا کہ کوئی نہیں ایک منٹ اور اختلاف ہے جنہ انہاں پنجاں حدیثاں تسی جڑے 4-5 باری رپیٹ کیتا نا وہ سنا و بحمدہ کا سنا نہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل اسمک نہیں جلہ کے سناؤ کے الفاظ میں نہیں دکھائے نہیں میں بکھائے ثابت نہیں کن نال جنازے پڑھے میں کی کہتا جنازے میں ثابت ہے انہیں کیا بھی اے مولوی نے والے میں مسلم والے میں دو قاری صاحب سوال کا جواب دو نہیں میرا ذاتی سوال ہے یار نہیں نماز پڑھنے دعوت نماز نہ رہ جائے میرا ذاتی سوال ہے قاری صاحب کیوں ذاتی سوال ہے میرا رانے اشرف کا دے رہے قاری صاحب میرا ذاتی سوال ہے ایک تو ماسٹر صاحب کا سوال ہے سوال کا جواب دیا جی انہوں نے سوال ختم ہو گیا ہے اب میرا بھائی تینوں نہیں پتا میں تینوں ماسٹر بھی ایسی بھی ایک منٹ نہیں یار سوال ہے جواب سوال ہی نہ کرو ایک منٹ چلو قاری صاحب چپ کرے جی قاری صاحب اسی تواڈے موقف نو چلو مکر گئے بس صاحب ہٹ نہیں جاؤ قاری صاحب گواہوں کے بیانات اور دلائل سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ اپنے دعوے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک منٹ لیکن ذرا آپ کی زبان مبارک تو فرمائی جاؤ کہ کیا الحمد تو بغیر بھی جنازہ ہو جاتا ہے چلو گھٹ شباب والا ہی صحیح الحمد بغیر سورہ فاتحہ دے بغیر کوئی نماز نہیں ہوندی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوندی ایک منٹ قاری صاحب کیا بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی نہیں ایسی سن کے نتیجے پہ پہنچا کہ الحمدللہ پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے نہ پڑھیے تو ہو جائے وہ کہیں جاؤ